الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلیہم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اس کی لائٹ ذرا کم کریں. بحمد اللہ تعالی آج کی شب کو مناسبت ہے اس تاریخ سے کہ جس میں فخر الموجودات باعث ارض و سما باعث تخلیق ارض و سما جناب سید الاولین والآخرین اللہ رب العالمین جل وعلا کے نائب مطلق خلیفہ اعظم ہمارے آقا و مولا جناب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شب ولادت کے ساتھ آپ کی پیدائش کے کہ اس دن کے ساتھ آج کی اس شب کو مناسبت ہے کیونکہ قمری اعتبار سے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے مغرب کے بعد سے نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو آج مغرب کے بعد سے 12 ربیع الاول شریف یعنی ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقیناً ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے جس کو رب کریم نے جگہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ تحقیق اللہ رب العالمین نے مومنین پر اہل ایمان پر من اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ سورة الاعراف قرآن مجید.
حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، اے اللہ میری امت کے لیے اس دنیا کی بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا، اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری بارگاہ میں رجوع لائے۔ علماء نے اس پر بات کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قرآن مجید نے جو حضرت موسیٰ کا یہ ذکر کیا تو حضرت موسیٰ کیا مانگ رہے تھے، اور قرآن کریم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 153 سے 157 اور آگے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا قصہ، اور اپنی امت کی بھلائی وہ طلب کر رہے تھے، لیکن جس جملوں میں وہ عرض کر رہے تھے وہ قرآن کریم نے آپ کے وہ جملے نقل کیے ہیں کہ وَاکْتُبْ لَنَا، لکھ دے یا اللہ ہمارے لیے، فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، دنیا اور آخرت کی اچھائی لکھ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا و آخرت کی اچھائی سے کیا مراد ہے، تو اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ دنیا و آخرت کی اچھائی سے مراد یہ ہے کہ یہ شرف میری امت کو دے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سستی کاہلی سے نہیں، میری امت کو یہ شرف دے کہ اگر وہ ایک نیکی کرے تو اس کا اجر 10 گنا بھی ہو جائے، اور اس پر اجر 700 گنا بھی ہو جائے، اور اس کا اجر اس سے بھی بڑھ جائے۔ میں اور آپ تو شاید اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نعمت کا اندازہ نہیں لگاتے، لیکن حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے لیے جو سب سے بڑی نعمت مانگی تھی وہ یہ مانگی تھی کہ میرے امت کے تھوڑے سے عمل کا بہت زیادہ اجر مل جائے، یہ تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کی امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، موسیٰ لکھ دوں گا یہ ساری بھلائیاں، لیکن ان کے لیے لکھوں گا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے اور میری آیتوں پر ایمان لاتے ہوں گے، اور الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي اولئک هم المفلحون۔ یہ ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ لکھ دوں گا تیری امت کے لیے، لیکن ان کو کہنا وہ جو میرا نبی آ رہا ہے، یعنی ایک آیت کتنی لمبی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پوری حضور کی شان اللہ نے ایک آیت میں بیان کی ہے جو 9 کے قریب ہے۔ فرمایا وہ جو میرا شان والا نبی آ رہا ہے نا، اپنی امت کو سکھا، جس کی یہ شانیں ہیں وہ اس کی اتباع کر لے، اس کی غلامی کو قبول کر لے، تو پھر یہ اجر میں اس کو دوں گا جو میرے محبوب کی غلامی کے نیچے آئے گا اور میری محبوب کی امت بنے گا۔ یہ میں حدیث شریف نہیں پڑھ رہا، نہ کسی مولوی صاحب کی کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کریم ہے۔ الذین یتبعون الرسول سے لے کر اولئک هم المفلحون، یہ ایک آیت ہے، اس میں حضور کی 9 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ فرما الذین یتبعون، چاہیے کہ وہ اتباع کرے، پیروی کرے، پیچھے چلے، غلامی کرے، کس کے؟ الرسول، جو میرا حبیب ہے اور رسول ہے۔ الرسول یعنی وہ رسول، جب رسول مطلق بولا جائے، اس پر تو خیر الف لام موجود ہے، لیکن مطلق بھی رسول بولا جائے اور آگے پیچھے کوئی بات ذکر نہ ہو، جس طرح آیت آگے آ رہی ہے، تو اس سے حضور ہی مراد ہوتے ہیں۔ ہاں دیگر نبیوں کا جب اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے اور ان کو مراد لینا ہوتا ہے تو پھر آگے نام آ جاتا ہے، حدیثوں میں بھی رسول موسیٰ، رسول عیسیٰ، لیکن جب آگے پیچھے کوئی نام نہ ہو شناخت کے لیے اور ڈائریکٹ رسول کا لفظ آئے تو اس سے ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے جو تمام رسولوں کے جامع اور آقا جناب رسول اللہ ہے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ ترجمہ سنیے پھر میں آگے بات لے کر چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا یہ جملہ ہے کہ یا اللہ لکھ دے میری امت کے لیے بھلائی دنیا و آخرت کی۔ اللہ نے کہا لکھوں گا ان کے لیے جو میرے اس شان والے نبی کی غلامی اختیار کرے گا۔ اس سے پہلے ایک مسلم شریف کی حدیث آپ سن لیجئے تاکہ آیت کا ترجمہ ہمیں حدیث ہی سے سمجھ میں آ جائے۔ صحیح مسلم شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يسمع بی والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی
لم یؤمن بالذی ارسلت بہ کان من اصحاب النار او کما قال. یہ پوری حدیث ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے. حضور قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد، نہیں سنا جائے گا کبھی بھی کسی ایک بندے کے بارے میں بھی اس امت میں کہ وہ خود کو یہودی کہہ کر فخر کرے یا نصرانی کہہ کر فخر کرے. فرمان نہیں سنا جائے گا. لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، خواہ وہ اپنے آپ کو کسی نبی کی طرف منسوب کرے لیکن میری غلامی میں نہیں آیا، الا من اصحاب النار، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہ اصحاب النار میں سے ہوگا. لہذا بعض چیمپئن جو جیوس کو بلیور کہنے کے اوپر نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ سے جیوس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بلیور کہیں، یا آپ ان کی غلامی میں ذرا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہیں. اس حدیث اور اس حضور کی امت اور حضور کی اتھارٹی کی جو بلیور وہی ہوگا، خواہ وہ حضرت موسیٰ کا نام لے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ کا نام لے، خواہ وہ خدا کی وحدانیت کا نام لے، مومن اور بلیور وہی ہوگا جو ساتھ میں رسول اللہ کی غلامی کو قبول کرے گا. کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. مسلم محمد میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ تھا. ایک تو اپنی حدیث سن لی، اس سے حضور کی اتھارٹی آپ دیکھیں. بعض جماعتی بڈھے ملاؤں کو بھی بڑی فکر ہوتی ہے، یہ کیسے کہہ دیا؟ ڈاکٹر اسرار پر میں بڑا حیران ہوں، یوں تو بڑا نیوٹرل بنتا تھا، لیکن اس حدیث پر آپ کو شاید کوئی آپ نے دلی محبت کی ہو تو ناراض ہوں گے آپ، لیکن جس نے اللہ کے لیے محبت ہوگی وہ دلائل کو سنے گا. ہمارے وہاں بھی کسی کی آواز اچھی لگ جائے، کسی کی مونچھی منڈی ہوئی شکل اچھی لگ جائے تو ہم فوراً اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہو سکتا ہے کسی کا چہرہ بھی اچھا لگے، لیکن اچھا لگنا چاہیے دین کے لیے. نعت ہے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، کیونکہ ہم نے مرید تو کرنا نہیں، اس لیے کھل کے آپ کے سامنے ساری بات کر دینی ہے اور کھلی کتاب رکھ دینی ہے، اب آپ خود قبول کریں. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل حضور کی ذات ہے. اس پر شک کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو شرک ہے. میں نے کہا جب جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کو ابو الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں، ان کی کنیت ہے نا ابو الاعلیٰ، بڑوں کا باپ، ابو الاعلیٰ بڑوں سے بڑا. میں نے کہا وہ شخص جس کا اسلام بھی مشکوک ہے، ایسے عقائد انہوں نے لکھے ہیں، اس کو ابو الاعلیٰ کہہ رہے ہو، اور جس پر کلمہ پڑھے بغیر خدا کو ماننا بھی قبول نہیں ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، تو پھر اعلیٰ ہے کون؟ دراصل یہ تھوڑے تھوڑے ڈاؤٹ کو قبول کرتے ہیں نا، اس لیے پھر میلاد پر سوال کرتے. ان کو پتہ ہی نہیں حضور کون ہے. ابھی ان کے مولوی صاحب آ رہے ہوں تو پھر دیکھیں گلیاں بھی سجیں گی اور جھنڈے بھی لگیں گے اور ہم سے بولیں گے ضروری ہے یہ چیزیں. میں ایک سوال کا ہلکا سے جواب دے کر اگر آپ کے مزاج خاطر پر ناراضگی نہ گزرے تو ایک حقائق بتاتا ہوں. کہتے بعض جگہ تو میلاد میں ڈھول بھی پیٹے جا رہے ہیں، یہ بھی کہ تو بھائی اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے ایتھسٹ اور لبرل کسی مدرسے میں اگر کوئی لواطت کا فعل ہو جائے تو اس کی وجہ سے سارے مدرسوں کے خلاف آتے ہیں. اسی طرح اگر کہیں کسی نے ایک کام کر دیا تو یہ بھی اسی نسل کے فوراً میلاد پر آ جاتے ہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے. کسی مدرسے میں اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا تو سارے سیکولر آ جاتے ہیں، مدرسہ بند کرو جی. تو یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف FIR کرو، اس کو روکو، مدرسہ نہ روکو. تو میں نے کہا یہاں بھی تم کسی ایتھسٹ اور پلے کارڈ اٹھانے والی میرے جسم اور میری مرضی والی بیبی صاحبہ سے کم نہیں ہو کہ اگر کہیں کسی دیہات میں کسی نے گانا بجا دیا اور اس کو میلاد کہہ دیا تو سارے علاقے میں رونا روتے رہتے ہیں، ہائے یہ تو جناب میلاد میں گانا بجتا ہے. میں نے یہاں پر میرے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں جو کسی علاقے کے رہنے والے، وہاں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بریلوی وہ ہے جو صفوں میں جگہ چھوڑتے ہیں. یہاں چوکیدار ہے تو کبھی کبھی میں ان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتا ہوں ہاں کبھی دیکھا ہے حبیب مسجد میں 25 سال میں؟ کہ لگا نہیں. تو میں نے کہا تیرے بڑے جھوٹ بولتے تھے اور کسی مسلمان پر جھوٹی تہمت. تو سنیوں کے خلاف ایسی ایک پروپیگنڈا جو آپ کو سننا چاہیے. توجہ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان کی بیویاں بھی حلال ہیں بغیر نکاح کے، ان کو قتل کرنا بھی حلال ہے. فتوے آئے تھے نا.
تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ان کو بلاسٹ کرنا بھی حلال ہے، ان کا خون بھی حلال ہے، یہ ساری کہانیاں پھر وہ ساری کے ساری چلاتے ہیں. اور خود کے لیے یہ معاملہ ہے کہ جناب کوئی پوچھے کہ دیوالی کی پوریاں کھا سکتے ہیں مولانا، تو کہتے جی بالکل کھا سکتے ہیں. تو وہاں پیار اتنا ہے. اور جب پوچھے کہ امام حسین کی سبیل کا پانی پی سکتے ہیں تو کہتے حرام ہے. تو میں نے کہا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. تو حلیہ تو آپ نے مسلمانوں والا لیا ہے، لیکن پارٹی مسلمان والی نظر نہیں آتی ہے کہ کہیں پر کچھ اور کہیں پر کچھ. آئیں تو جناب جماعت والے فلائنگ کس دینا شروع کر دیں. جیسا آپ دیکھتے ہیں نا ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو وہ جو دیکھتے ہیں نا کہ جناب وہ آ گئے ہیں تو جناب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اپنا کام ہو جائے تو جناب ریلیاں بھی نکلیں گی، اس میں نعتیں بھی ہوں گے، اس میں جھنڈے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے. اپنی تنظیم چمکانی ہو تو صحابہ کا نام بھی یوز کر کے سارا شہر بند کر دیا جائے گا. لیکن سب کو عزت حضور کی نالین کے صدقے ملی ہے. اگر ادب و آداب کے ساتھ دلوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے کر لیا گیا تو کون سا طوفان آ گیا. جو حضور کے واسطے اور طفیلی ہیں ان پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو اصل ہے جس کے صدقے سب نے فیض پایا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو اس پر اعتراض. تو لہٰذا میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. یہ کنفیوز پارٹی ہے، یہ موضوع کو سمجھ ہی نہیں پائے بیچارے. ٹھیک ہے، اس لیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے. جواب ہمارا تحقیق سے دیجئے گا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابھی آپ نے دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ تیری امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لکھوں گا، مگر جب لکھوں گا کہ صرف یہ تیرا نام لیے اس لیے نہیں جب تک یہ میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی اختیار نہیں کریں گے. الذین یتبعون کہہ کر بیان کیا. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ، کوئی خود کو یہودی کہے یا نصرانی کہے، جب تک مجھ پر ایمان نہ لائے الا من اصحاب النار، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں. مسلم امام احمد میں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات جو نا تورات اس کو لے کر ایک دن پڑھ رہے تھے، یوں صفحہ پلٹا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو اصل تورات ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے. جو اصل انجیل تھی، ریئل انجیل، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن موجودہ جو ہے اس میں ہزاروں تبدیلیاں ہیں، اس کو ہم اللہ کا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پر آیا تھا اصل شکل میں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، پہلے سورہ بقرہ میں. ہم مومن وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو آپ سے پہلے اترا ہے. ٹھیک ہے، تو تورات پر ہمارا ایمان ہے، انجیل پر ہمارا ایمان ہے، حضرت موسیٰ پر ہمارا. مجھے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا ہے نا، تو اس طریقے سے ہمارا ایمان ہے یا جیسے خالص وہ تھے ویسا ایمان ہے؟ بس اسی طرح بائبل اور تورات پر ہمارا وہی ایمان ہے جو خالص تھی، جس طرح یہ بول رہے ہیں ویسا ایمان نہیں ہے. مجھے بتائیے ذرا سمپل کانسیپٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ کا کوئی انکار کرے، خدا نہ کرے الیاذ باللہ، اور کوئی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ مسلمان رہے گا؟ لیکن آج یہ اگر کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں سن آف گاڈ، وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس طرح آپ مانیں گے؟ تو کوئی کہے جناب آپ تو مانتے ہی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، جیسا تم نے بنایا ایسا نہیں، جیسے اصل میں وہ تھے ویسے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں تورات اور انجیل کے بارے میں، جیسی تورات اور انجیل اصل شکل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ لے کر آئے تھے، وہ آج موجود ہی نہیں ہے. لیکن جو اصل تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جو موجودہ ہے یہ ہمارے نزدیک معتبر، بولیے معتبر. سمجھ گیا؟ یہ میں نے اس لیے ڈیٹیل بتایا تاکہ بچے سمجھے. اب یہی وہ کتاب تھی تورات جو چینج ہو چکی ہے، بدل چکی ہے. حضرت عمر ایک دفعہ دیوار کے ساتھ مسجد میں ٹیک لگا کر اس کو پڑھ رہے تھے. حضور داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے دیکھا تو سرکار کی پوزیشن، حیثیت، مرتبہ ایک استاد کا بھی ہے، اور استاد تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کرے اصلاح کے لیے تو وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے. سرکار نے حضرت عمر کو دیکھ کر فرمایا، عمر میرے آنے کے بعد اس بگڑی ہوئی تورات میں کیا رکھا ہے؟ یہ جملہ کہا. جب حق میرے پاس ہے تو یہ تبدیل شدہ بگڑی ہوئی میں کیا ہے؟ فرمایا سن عمر،
لو کان موسیٰ حیًّا، اللہ اکبر، کیا جلال میں جملہ فرمایا آقا نے. فرمایا لو، یہ تو وہ تو کتاب پڑھ رہا ہے نا، اور تیرے دل میں یہ ہے. عمر شاگرد ہیں، سمجھا رہے ہیں، ابھی تو مسئلہ پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا تو پھر دوبارہ یہ نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں تھا، اور یہ چلو اچھا ہوا انہوں نے یہ کیا تو پھر ہمیں بھی پتہ چل گیا. تو حضرت عمر پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں آئے گا. حضرت عمر وہ پڑھ رہے تھے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ تو چینج ہو چکا تھا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے آنے کے بعد اور جو آیات میں لے کر آ گیا ہوں اس کے بعد اس بگڑی ہوئی یعنی تبدیل شدہ اور تحریف شدہ تورات میں کیا رکھا ہے. سن عمر، اگر تیرا ذہن یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ پر اتری ہے تو سن، تفصیل میں بتا چکا ہوں. لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج بھی موسیٰ اپنی قبر شریف سے آ جائیں تو عمر سن، لما وسعہ الا اتباعی، تو آج بھی موسیٰ کو مجھ محمد عربی کے پیچھے چلنا پڑے گا. میری اتباع کے بغیر سیدنا موسیٰ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. تو لہٰذا جب میں اصل ہوں تو میرے ساتھ چلو اور یہ نہ پڑھو، کیونکہ میرے اوپر جو موسیٰ پر اترا تھا وہ بھی میری کتاب میں آ گیا ہے، اور جو حضرت عیسیٰ پر اترا تھا وہ بھی میری کتاب میں آ گیا ہے. تورات میں احکام تھے، انجیل میں قصص تھے، قرآن ان تمام کا مجموعہ ہے. فرمایا جو میرے پر اتر چکا ہے وہ قرآن پڑھ لو. اگر پھر بھی اگر تم سمجھنا چاہتے ہو سنو، حضرت موسیٰ اگر اپنی قبر شریف سے بھی آ جائیں تو میری اتباع اور میری فرمان برداری ان کو کرنی پڑے گی. تو لہٰذا یہ کتاب چھوڑ اور جو میں بتا رہا ہوں اس کی اتباع کر. تو کیا بات صادق نہیں آئی؟ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. دیکھو یہ ساری بحثوں کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں جمع کیا ہے. اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایمان اور عقل. اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ان کے لیے شرط ہے ایمان اور عقل. ایمان اس لیے چاہیے کہ وہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، تب عقیدت آئی. عقل اس لیے چاہیے کہ اتنا تو پتا ہو کہ بات کہاں ہو رہی ہے اور کہاں لے جا رہا ہے. تو سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. تو یہ دیکھیے میں اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھی ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے. یہ باتیں ہماری بیس اگر ہمیں پتا ہو نا دین کی، تو پھر نوینتے قسم کے سوشل میڈیا پر جو جوکر آتے ہیں وہ ہمیں ہلا نہیں سکتے. اور یہ راتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہے تو کھل کر ہم گراس روٹ سے دین کو سمجھیں، بنیاد سے سمجھیں، تاکہ کوئی ڈاؤٹ اور شک نہ رہے، اور اس ڈاؤٹ اور شک کا کوئی فائدہ اٹھا کر ہمیں صراط مستقیم اور اہل سنت سے گمراہ نہ کر دے. اسی جذبے سے ہم آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے کھل کر بات کرتے ہیں، اس لیے کہ بندہ سارے مقتدیوں کو لے کر قبر میں نہیں جائے گا، اکیلا جائے گا تو اس کو جواب دینا ہے. اگر سب کو لے کر جانا ہوتا ایک ساتھ قبر کے اندر تو سب کی مرضی کی بات کرتے. وہی بات کرنی ہے جس کا جواب خدا کو قبر کے اندر دینا ہے. تو آپ اس کو غصہ مت سمجھیے، یہ وہ چیز ہے تاکہ ہمارا دماغ کھلے. ایک بات. اچھا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سورۃ الاعراف میں، یاد کریں اپنی امت کے لیے کیا مانگا تھا. فی الدنیا حسنہ. اسکول کے جو بچے بیٹھے ہیں، کالج کے، ذرا غور کریں کیا کہا تھا. فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. دو چیزیں مانگی تھی. دنیا کی بھلائی دے دے یا اللہ میری امت کو، اور آخرت کی بھلائی. اور وہ بھلائی کیا تھی؟ بھلائی یہ تھی کہ ان کا داخلہ جنت میں آسان کر دے، اور دوسری یہ تھی کہ ان کے تھوڑے اجر کو بڑھا دے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں میں نے اپنے محبوب کی غلامی والوں کے لیے رکھا ہے. اور سرکار دو عالم نے فرمایا جب تک میں جنت میں قدم نہ رکھوں کوئی نبی جنت میں قدم نہیں رکھے گا. اور فرمایا جب تک میری امت، میری اتباع، میرے فالوور، میری امت جب تک وہ جنت میں قدم نہیں رکھے گی کسی نبی کی امت جنت میں قدم نہیں رکھے گی. تو بات ٹھیک نہیں ہے. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا اور اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا کس نے بنایا؟ کوئی بولے جی اللہ نے بنایا. تو میں نے کہا منہ سے بول دو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور بیان بھی اللہ ہی کر رہا ہے کہ میں نے اس کو اعلیٰ بنا دیا ہے.
صرف اتنا مان کے منہ بند مت رکھو یہ تو اللہ نے بنایا ہے. میں نے کہا بیان بھی کرو اس کو. کہ لگے کیسے بیان کریں؟ میں نے کہا جس نے بنایا جب وہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے تو تجھے کیا پریشانی ہے پھر؟ کہتے مولانا یہ سب بات ہمیں پتا ہے ہم بیان نہیں کرتے. کیوں؟ کہ یہ ساری شانیں اللہ نے دی ہے. میں نے کہا جس نے دی وہ بیان بھی کرتا ہے. تو یہ جو آپ کے مولانا پھر رہے ہوتے ادھر ادھر یہ شان خود لے کر آئے اللہ نے دی ہے کہ اللہ نے. میں نے کہا ان کی تو بیان کر رہے ہوتے خود دبا کر سوشل میڈیا پر چلا رہے ہوتے. تو یہ کنفیوژن سے نکلو. اور جب بندہ کسی چیز کو اپنا سمجھتا ہے نا تو عیب بھی اچھا لگتا ہے, اور اپنا نہ سمجھے تو اچھی چیز بھی بری لگتی ہے. اور حضور تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے عیب سے پاک فرمایا. اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ قرآن مجید کی طرف آئیے. حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا وَقِنَا. ہم اپنے مقتدیوں کو کھل کے بتانا چاہتے ہیں لیکن نازک بہت ہے. میں ایک دفعہ گجرات گیا تو وہاں سیشن کورٹ کے اندر پروگرام تھا, ججز بھی تھی, وکلا بھی تھے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں آپ لوگ ایسی بات کیوں نہیں بنتے. میں نے کہا کوئی لسنر ملے تو کرے نا. یہاں تو تھوڑی سی بات ہوتی ناراض ہو جاتے ہیں کیا بات کر دی آپ نے. اس بات کی گہرائی میں تو جاؤ, سمجھنے کی کوشش کرو. وہ صرف اتنا بڑا جھوٹ اور بکواس کر رہا ہے کہ میلاد بدعت ہے. اس کو سر پہ لیے پھر رہے ہیں جھوٹ کو, اور اس کی بیسک, اس کی بنیاد, اس کی حقیقتیں بتا رہے ہیں. تو ٹائم نہیں, جلدی جانا ہے. تو کس کا نقصان کیا ہم نے؟ اپنا نقصان کیا. توجہ. ایک چندی چور قسم کا آدمی کہتا ہے جھنڈا لگانا بدعت ہے, اس کی کوئی علمی حیثیت ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جنازہ آپ دیکھ رہے ہو, آج کل خود بھی نعت پڑھنے لگ گئے, میلاد پر آ گئے, کہتے میلاد ٹھیک ہے یہ چراغا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا وہاں تک تو لے آئیں, آگے بھی آئیں گے بشرطے کہ آپ عقل سے کام لیں گے تو ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ بات بھی کسی دوست کے ذہن پر گزرے گی تو میں نے کہا یہ میں مجبوری میں بول رہا ہوں, اس لیے کہ تیرے ذہن میں شک کے بادل آئے ہوئے ہیں تو تجھے یہ پتا چلے کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں اور کہاں کی بات کر رہا ہوں. اگر تو سمجھداری کے ساتھ بولے تو میں ادھر جانے کی ضرورت نہیں, آیت پہ چلتا رہوں گا. ہماری بھی مجبوری سنیے کیونکہ آپ نے وقت دیا ہے. اب سنیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ میں لکھ دوں گا تیری امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی, لیکن الذین وہ ساری تیری امت یتبعون وہ اتباع کرے, پیروی کرے, فرمان برداری کرے. کس کی؟ فرما الرسول, ایک نشانی بتائے, وہ رسول یعنی حضور کی, النبی میرے اس جلیل القدر نبی کی, الامی, اس پر میں نے پورا محرم میں تقریر کر چکا ہوں. امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا, معاذ اللہ. کہتے ہیں ماں کو, امن کہتے ہیں ماں کو. ماں کے پیٹ سے جو جس کیفیت سے آئے گا اس کو امی کہتے ہیں. ماں کے پیٹ سے تھوڑا علم لے کر پیدا ہوا تو عالم امی, ماں کے پیٹ سے کچھ سمجھداری لے کر پیدا ہوا تو عقل مند امی, اور ماں کی پیٹ سے نبوت لے کر پیدا ہوا تو نبی الامی. اسکولوں کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہوئے اکثر اسلامیات کے استاذ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جملہ کس کے لیے بول رہے ہیں. نبی کا معنی ان پڑھ کے نہیں ہوتا, نبی کا معنی بے پڑھے کے ہوتا ہے, کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا لیکن علم اتنا ملا کہ وہ اس کے غلاموں کے سامنے پڑھے لکھے جھک گئے. تو امی کا معنی ان پڑھ نہیں, امی کا معنی وہ جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں, اللہ نے اس کو کسی کا محتاج نہیں رکھا. اس دیکھو لکھنے کہتے جو لکھے, جو لکھتا نہ ہو, جو پڑھتا نہ ہو وہ امی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تاکہ علم آئے. پڑھنے کی دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تاکہ علم آئے. لکھنا سورس ہے نالج کا, ذریعہ ہے نالج کا, کاز ہے نالج کا. دیکھ کر پڑھنا سورس ہے نالج کا. خدا نے اس محتاجی سے محبوب کو ہٹایا, فرما بغیر لکھے ہم تجھے پڑھا دیں گے. اور کیسا پڑھائیں گے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ, ہم تجھے تعلیم دیں گے.
ما لم تکن تعلم، ہر اس چیز کی جس کو تو نہیں جانتا تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور جس میں ذرا بھی عقل ہو اللہ فرماتا وہ غور کرے یہ خدا کا کتنا بڑا فضل اپنے محبوب کے اوپر ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کو قلیل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قلیل، تھوڑی سی، اتنی بڑی کائنات کو اللہ کہتا تھوڑی سی، اور جو محبوب کو سکھایا اس کو کہتا عظیم۔ پھر تو امی کا معنی یہ کرتا ہے، آخرت تباہ کرتا ہے۔ توجہ ہے، تو امی کا معنی وہ جس کا استاذ نہیں۔ کسی اور کے لیے امی ہونا عیب ہے، حضور کے لیے عیب نہیں ہے، جیسے کسی اور کے لیے متکبر ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے۔ حضور سید عالم کو اللہ رب العالمین نے کسی استاد سے لکھنے سے پاک رکھا، کسی استاد سے پڑھنے سے پاک رکھا، تاکہ میرے محبوب کی، کیونکہ استاد کا احسان ہوتا ہے نا، استاد بڑا ہوتا ہے، فرمایا کائنات میں سب سے بڑا اسی کو بنایا، تو یہ کسی کے اس کلاس میں جا کر کیسے پڑھے گا؟ فرمایا اس کو ایسا پڑھائیں گے کہ ساری خدائی اس کی کلاس میں پڑھے گی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ فرما علم القرآن، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی اپنے حبیب کو۔ فرما وَعَلَّمَكَ، حبیب ہم تجھے تعلیم دیں گے، ہم تجھے پڑھائیں گے۔ حضور کا استاذ کون ہے؟ اللہ۔ فرما وَعَلَّمَكَ، ہم تجھے تعلیم دیں گے، ہم تجھے پڑھائیں گے۔ کس چیز کو پڑھائیں گے مولا؟ کیا پڑھائیں گے اور کیا کیا پڑھائیں گے؟ کیا پڑھائیں گے اور کیا کیا چیز پڑھائیں گے؟ فرما ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا یا نہیں جانتا ہے وہ سب کچھ پڑھائیں گے، تاکہ دنیا میں تیرا کوئی استاد نہ ہو کہ تو اس کے آگے جھکے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا۔ سب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کلیئر کر لی۔ اچھا ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، قرآن کریم نے روح کے مسئلے کو بیان کیا۔ یسألونک عن الروح، حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دے کہ روح سول یہ اللہ کے امر سے ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ساری کائنات کو خدا کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے سارے انسانوں کو دیا ہے لیکن تھوڑا سا دیا ہے، اور جب حضور کی بات آئی تو فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حبیب تجھے سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ امی ہے، کیا مطلب؟ جیسے، کیونکہ کہتے ہیں ماں کو، کہتے ہیں ماں کو، بچہ جس پوزیشن اور جس کیفیت سے ماں کے پیٹ سے ظاہر ہوگا وہی کیفیت امی کہلائے گی۔ اگر عقل نہیں تھی تو وہ امی کے ساتھ کہ یہ ماں کے پیٹ سے ایسا ہے۔ امی کا معنی ہے ماں کے پیٹ سے کیفیت کو لانے والا، ماں کی پیٹ سے جو اس کی کیفیت۔ اگر اپاہج پیدا ہوا تو معذور امی ہے، کو کہتے ہیں کہ یہ کیا معذور ہے، کب سے کا امی ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ کئی اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ میں، ماں تلاوت کرتی تھی انہوں نے سن لی، اور آج کوئی مذاق نہ بنائے اس کو، سائنس اس بات کو پروف کر چکی میڈیکل کہ ماں جو سنتی ہے بچے کو آواز اندر پہنچتی ہے اور وہ ماں کا مزاج بنتا ہے۔ آج گورے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو ماں جو ساؤنڈ سنے گی، ماں جو پکچر دیکھے گی، ماں جو نظارے دیکھے گی، بچہ پیدا ہو کر وہی مزاج لائے گا، اسی آواز کی طرف بھاگے گا، وہی چیز اس سے اچھی لگے گی، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے وہ مزاج لایا۔ سیدنا غوث اعظم کی والدہ جب تلاوت کرتی تھی اور جب آپ پیدا ہوئے تو قرآن کے کئی پارے پھر پھر آپ نے پڑھ دیے، اور یہ کرامات ہیں، کسی اور انسان سے نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بیسک تو پتہ چل گئی کہ ماں کا مزاج، ماں کی آواز، ماں کے سراؤنڈنگ کے ساؤنڈ وہ بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اور وہی اس
کا ذوق بنتا ہے، بلکہ بچے کی شکل بھی ویسی ہو جاتی ہے جس تصویر کو ماں غور سے دیکھے اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیں، جو گنبد خضرا کو دیکھتی ہو، ناز شریف پڑھتی ہو، کعبۃ اللہ اور تلاوت ہو، تو اس کی ماں کے پیٹ سے پیدائشی اللہ والا پیدا ہو جانا کیا غیر ممکن ہے، بلکہ ممکن ہے یہ۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اب تو امی کا معنی ہے وہ کیفیت، وہ حیت، وہ مرحلہ جیسے ماں کے پیٹ سے لے کر اترا۔ اب حضور کیا ہے؟ قرآن نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، خالی امی نہیں کہا کہ نبی الامی، فرمائیے وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے نبی تھا۔ تو جاہل آدمی ان پڑھ مانا کر رہا ہے، یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ نبی الامی۔ امی کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے جیسے آئے، تو کیسے آیا؟ النبی الامی، یہ ماں کے پیٹ سے نبی ہو کر آیا ہے، بنا نہیں، بنایا آیا ہے۔ بچے سنیں اور استاد کی صلاح کریں، کیونکہ سب سے بڑی عزت حضور کی ہے، اور اگر پریشان ہو جائے تمہارا استاد تو ہماری تقریر سنائے، اور اعتراض کرے تو اس کو لے کر آئیں یا ہمیں بلائیں، تو ہم اس کا بھی ایمان بچائیں کہ نبی کے لیے جملے نہیں کہے جاتے۔ یا آپ کو کسی جماعتی بڈھے نے غلط بات بتا دی ہے، کیونکہ ان کا مزاج ہی عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ تو جس کا بارے میں مزاج ہوتا ہے وہ اس کی بڑائی بتاتا ہے۔ توجہ، اور اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جیسے اعلیٰ حضرت شعر میں ایک بات لکھی ہے، مزاج ذرا دیکھنا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا۔ توجہ سے تھوڑا میں رکتا ہوں۔ آپ کو ایمان اور حضور کو کیسے ماننا ہے؟ نعت کی نعت ہو گئی، ذوق کا ذوق آ گیا، اور حضور کی جو پوزیشن ہے اور جیسا عقیدہ رکھنا ہے بہت حساس مرحلہ ہے۔ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ کے ادب پر رکھی ہوئی ہے۔ کیا بولنا ہے 10 دفعہ سوچنا ہے، جو بولنا ہے اس کو 100 دفعہ تولنا ہے، غور کرنا ہے کس کی جناب میں بول رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور رتی بھر بھی باہر کی بات تو درکنار، اندر سے بھی اگر نیت خراب رہی تو اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا تمہارے نماز روزہ ساری نیکیوں کو ختم کروں گا کہ تمہیں پتا بھی نہ چلے، پتا چلے تو توبہ کر لے گا۔ فرمایا گمراہ کر کے ماروں گا اگر میرے حبیب کے لیے ذرہ برابر بھی کمزوری اور بے ادبی، بے حسی، عامیانہ طریقہ ذہن کے اندر لایا۔ خدا ہم سے اتنی سنجیدگی چاہتا ہے اور تو پڑھاتے ہوئے کہتا ہے معاذ اللہ کہ نبی کا معنی ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ مودودی تھا، کسی اور سے تفسیر لکھواتا تھا، چھاپتا اپنے نام سے تھا۔ ہم اگر بات کرنے پر آئے، حقائق موجود ہیں ہمارے پاس۔ ان پڑھ ڈاکٹر اسرار تھا، اس کا موضوع ہی نہیں تھا قرآن و سنت، نہ وہ عالم تھا۔ تو جاہلوں سے آپ پوچھ رہے ہیں نبی کی شان، اب دیکھو ان کے لوگوں کو کتنا برا لگ رہا ہوگا۔ تو میں نے کہا اس کی طرح اہل ایمان کا دل دکھتا ہے جب حضور کی شان والا لفظ ہے اس کو تو عیب کے معنی میں لے جاتا ہے۔ امی کا معنی شان کے ہے، ان پڑھ تو عیب ہے، اور بغیر پڑھے سارا علم مل جانا یہ شان ہے۔ اور قرآن کہتے قرآن میں آیا امی حضور کے لیے، میں نے کہا پھر حضور کے لیے جتنی شانیں قرآن میں آئی ہے سب کو ملا کر ترجمہ کرے گا، کیونکہ قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہے۔ تو سرکار اگر امی ہے تو ادھر علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ ایسے امی ہے کہ وما هو علی الغیب بدلیل، یہ ایسے امی ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ ساری آیتیں لا کر پڑھنا تو ترجمہ یہی بنے گا، ایسے امی ہیں جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، اور پڑھا تو زمین اور آسمان کے سارے علوم پڑھ لیے، بلکہ ان کے غلاموں میں اگر علی آیا تو آج تک لوگ اس کے علم پر حیران ہیں۔ تو وہ کیسے عالم امی ہیں جن کے خدمتگار ایک علی ہے، اس کے علم پر خدائی حیران ہے، تو جس نے سکھایا ہے اس محمد عربی کا علم کتنا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور کیجئے میرے دوستو بزرگ، تو لہٰذا حضور کی شان کے لیے آپ کو بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ یہ باقی معاشرے میں یہ آج کمیونسٹ لوگ کیسے بنے، اس کی بنیاد یہ وہابیت ہے۔ ان کی بنیاد یہ وہابیت ہے کہ یہ نبی کو بالکل عام آدمی کی طرح لیتے ہیں، تو پھر اہمیت بھی چلے جاتی ہے، عزت بھی چلے جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ شعر دیکھیں،
اور احتیاط دیکھیں، احتیاط. آپ جس لہجے میں اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں اس لہجے میں ماں سے نہیں کرتے. احتیاط. جس لہجے جس انداز میں آپ دوست کے ساتھ رف ٹف بات کرتے ہیں، یہ لہجہ یہ انداز آپ کا آپ کے والد کے ساتھ نہیں ہوتا. بس یہی لحاظ ہے. جب حضور کے سامنے آئے گا تو مکمل پریپئر ہوگا. احتیاط. دماغ کو عشق کے پانی سے غسل دے گا. ایسی محفلوں میں بیٹھ، یہ یاد تجھے ادب سکھائے گی، تجھے ابھارے گی جس کو جانتا ہی نہیں. اب آپ دیکھیے حضور سید عالم کی پوزیشن، حیثیت دو طریقے کی ہے. ایک اللہ کے سامنے، ایک بندوں کے سامنے. حضور خود اللہ کے بندہ خاص ہیں، لیکن ذرا یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور سید عالم کی ذات کے دو ڈائریکشن ہیں، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک بولو بندوں کے ساتھ. اب اعلیٰ حضرت اس کو دیکھو کیسا نبھاتے ہیں. لیکن یعنی ایک ایک شان حضور کے بیان کی، سرور کہوں، مالک و مولا کہوں، جسم کی تعریف، شان، بڑی تعریفیں بیان کرتے رہے. لیکن جب وائنڈ اپ کیا، توجہ کرنا، بیٹھ جاؤ، توجہ کرنا اور غور سے سننا. یہ بات جو میں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں بچوں، غور سے سننا. اب حضور کی حیثیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. یعنی یہ احمد رضا نبی کی شان بتاتے بتاتے بات یہاں ختم کرتا ہے. بات یہاں ختم کرتا ہے کہ حضور کیا ہے. فرما خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. سنیے، غور کیجئے اس پر. فرمایا جب میں حضور کو رب کے آگے ذکر کروں گا نا تو بندہ کہوں گا، لیکن بندوں کے آگے ذکر کروں گا تو بندہ نہیں کہوں گا، آقا و سردار کہوں گا. ادھر سردار نہیں کہوں گا، ادھر بندہ نہیں کہوں گا. وہ بڑی ذات ہے، اس کے آگے بندہ ہی کہوں گا اور بندے ہیں، اور یہاں سب اس کے طفیلی ہیں تو سرکار اور آقا کہوں گا. یہ ہے مسلک اہل سنت. جی نبی پاک تو بندے. میں نے کہا بکواس بند کر اپنی. تیری ماں بھی عورت ہے، تیری بیوی بھی عورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں کا ذکر جب باپ کے سامنے کرے گا تو اور بولے گا، اور ماں کا ذکر اوروں کے سامنے کرے گا تو اور بولے گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو مقام کے اعتبار سے فرق ہے. حضور سید عالم اللہ کے بندے ہیں. توجہ کیجئے، اپنی نازک اور علمی عقل کو ذرا استعمال کیجئے اور یہاں پر غور کیجئے. میلاد کی رات ہے، سرکار کی آمد کی رات ہے، عظمت و شان کو سمجھنا ہے. حضور کا ذکر جب اللہ کے سامنے ہوگا تو اللہ کے بندہ خاص، کیونکہ کلمے میں بھی ہے نا، عبدہ 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 عبدہ. تو عبد کا ذکر کہاں ہوگا؟ رب کے سامنے. اور رسولوں کا ذکر کہاں ہوگا؟ بندوں کے سامنے. یعنی عبد اس لیے کہا، بندے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور رسول اور آقا اس لیے کہا کہ تیری طرح نہیں ہے. ان کا پسینہ بھی خوشبو والا، ان کا نسب بھی عالی، ان کا علم بھی اعلیٰ، ان کی شان بھی عالی، ان کا بدن بھی نورانی، ان پر قرآن اترا، ان پر اللہ نے اپنی محبوبیت کا تاج رکھا اور ایسا نوازا. ساری خدائی کہہ رہی ہے مولا تیری شان، اور اللہ اپنے محبوب کو شان دیتا بھی خود ہے. پھر کہتا عسا ان یبعثک ربک، حبیب قیامت کے دن اللہ تجھے ایک منصب دے گا. فرمایا عسا ان یبعثک ربک، فرما محمودا، فرما اللہ ان قریب، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تیرا رب تجھے قیامت میں وہ مقام دے گا محمودا جس میں رب بھی تیری تعریف کرے گا اور رب کی ساری خلق تیری تعریف کرے گی. بنایا بھی خود ہے، رسالت بھی خود دی ہے، شان بھی خود دی ہے، اور تعریف بھی خود کرتا ہے. یہ مقام محبوبیت، یہ مقام ہے حضور کا.
دیکھیے نا کہ جس وقت یہودیوں نے حضور کی شان کو ماننے سے انکار کیا اور آپ کی تعریف سے جان چھڑائی تو اللہ نے حضور کو تسلی دی سورہ بنی اسرائیل میں، جو بھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتا عسیٰ ان یبعثک، حبیب چھوڑ ان کو، ان کی کیا حیثیت ہے. آج اگر تیری شان نہ جانے، اپنوں کے لیے ساری چیزیں جائز ہیں اور حضور کے لیے ناجائز ہیں. میں نے کہا بھائی یہ صحابہ کرام کے نام کی ریلی کیوں نکالتے ہو؟ کالوں کو میں نے کہا اہل بیت کی ریلی کیوں نکالتے ہو؟ وہ کہنے کہ اس لیے نکالتے ہیں کہ موٹیویشن کے لیے، طبیعتوں کے اندر حضور کے عشق و محبت کو بڑھانے کے لیے. تو میں نے کہا ان سے پوچھو کہ یہ چمکے کس سے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ کی وجہ سے. تو میں نے کہا وہ کام جو ان کے غلاموں کے لیے جائز ہے اور جس نے شانیں دی ہے ان کی محبت جو اصل ہے، تو ان کی محبت کے لیے اگر کر لیا جائے تو حرام اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کنفیوژن سے نکلو اور قریب آ کر سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ اب ان کے سوالات کنفیوز ہے نا، تو سوال کرتے ہیں جی انگوٹھا چومنا کیسا؟ میں نے کہا کس کے نام پر؟ تیرے نام پر تو گھن آئے گی، حضور کے نام پر تو مزہ آئے گا. تو برابری سے نکلنا، تو اپنی طرح جب سمجھے گا تو پھر کبھی مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا. صحابہ کرام حضور کو پتا تھا کہ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضور کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ ہے، حضور اللہ کے بندہ خاص، سب پتا تھا، لیکن پھر بھی نظر نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے. سرکار تھوکیں تو وہ ہتھیلی پر روکتے تھے، کیوں؟ اپنی طرح نہیں سمجھ سکتے. تیرے سے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تو برابری کرتا ہے، اور برابری کرنے سے محبت عقیدت نہیں تکبر آتا ہے، غلامی کرنے سے احترام اور محبت آتی ہے. تو یہ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں رہا، اگر آپ اس بات پر غور کریں تو مسئلہ کہ اہل سنت آپ کے سامنے ثابت ہوگا. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اتباع کریں تیری امت کس کی؟ اور الذین یتبعون، اتباع کرے الرسول، جو میرا محبوب آ رہا ہے، جو رسول ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو نبی ہے اور امی ہے. امی ببانا بے پڑھا لکھا، کسی سے نہیں پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا. پڑھایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. اور میں نے بھی آپ کی خدمت میں باریک سی بات کی ہے کہ امی اس کو کہتے ہیں، اگر حضور کا نام ہٹا کر صرف ایک لفظ امی کو آپ پکڑ لیں عربی میں، تو یہ ماں کے پیٹ سے کیفیت کے مرحلے کو کہتے ہیں. اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ نبی کب ہوئے؟ فرمایا آدم بین الروح والجسد، آدم ابھی روح اور بدن میں تھے، یعنی پیدا نہ ہوئے میں نبی تھا. اب دیکھو نبوت دے کر لی نہیں جاتی. اگر یہ عقیدہ ہو کہ نبوت دے کر چھین لی گئی، یہ کفر ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب حضور فرما رہے ہیں آدم بنے نہیں تھے اور میں تھا، تو یہ پورا مرحلہ جو آ رہا ہے یہ نبوت کا آ رہا ہے. اور سیدہ آمنہ نے تو خود کہا، جو جامع مستدرک کی، اور ہم صبح بہرہ میں حدیث پڑھ بھی دیں گے صبح میں انشاءاللہ، کہ جس وقت حضور کا ظہور ہوا تھا تو سیدہ آمنہ نے کیا کہا تھا. مستدرک مسلم امام احمد کی بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ترین حدیث ہے. کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. تو اب کیا ہوا؟ وہ امی جو نوروں والا ہے، کیونکہ جیسی کیفیت لائے گا ویسا امی ہوگا، اس کیفیت کا نام ہے. تو یہ دیکھیے اتنا مبارک ٹائٹل ہے، یہ ایک سمندر ہے حضور کی تعریف کا. تو ایک لائن میں اس کو ہٹا دیتا ہے کہ ان پڑھ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کلیجہ منہ کو آئے یہ جملہ کہتے ہوئے. یہ جملہ سیکولر لبرل، تمہارا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ جس کا تعلق ہے ان سے پڑھ کر دیکھو کہ وہ اس کا معنی کیا لیتے ہیں. توجہ ہے؟ گورے کی تعریف کے لیے زمین آسمان کے خلابے ملاتے ہو اپنے غرض کے لیے، تو لہٰذا دین کو ہمیشہ لینے کے لیے پہلے چیک کرنا چاہیے. فانظروا امن تاخذون دینکم، اکابر یہ کہتے تھے ہر ایک کے پیچھے نہ جاؤ، پہلے یہ دیکھو کہ تم دین لے کس سے رہے ہو. سبزی لینے والا، سونا لینے والا، مارکیٹ میں یان لینے والا، یہ وہ پہلے دیکھ دو فراڈی تو نہیں ہے، کوئی ہنر ہے کہ نہیں. اپنے دنیا کا مال دیکھ کر لیتے ہو اچھا ہے، اور دین بس ایسی منہ اٹھایا اور پوزیشن اور یونیفارم دیکھا اور چل پڑے تو نقصان کس کا کیا؟ ہم نے اپنا کیا. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. فرمایا کون؟ موسیٰ علیہ السلام.
وہ جو میرا حبیب آئے گا جس کی تیسری شان کیا تھی؟ امی. سمجھ گئے اس کو؟ اور وہ پتا ہے کیسا ہے موسیٰ کا؟ کیسا ہے؟ فرمایا یجدونہ، تیری امت اس کو یجدونہ مکتوبا فی التورات والانجیل، بول اپنی امت کو وہ اس کی شانوں کو لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں. یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے. لیکن کلام دیکھو کتنا میٹھا ہو رہا ہے، کیسا اللہ انٹروڈکشن کروا رہا ہے. مکتوباً، لکھا ہوا وہ پائیں گے، بائی رائٹ پائیں گے، لکھا ہوا ہے. کہاں؟ مکتوباً عندہم، ان کے پاس لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہہ رہے ان کو پہلے سے سبق پڑھایا ہم نے کہ آنے والا ہے وہ، اور جب آ گیا تو اس نے بتی بجھا دی. توجہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تو ساری گلی سجا دی. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہمارے لیڈر آئے ہیں. تو میں نے کہا سجائیے، آپ کی مرضی ہے، لیکن جو ساری کائنات کا امام وہ آیا تو اگر کسی نے سجا دیا، ہم نہیں سجا رہے. میں نے کہا نہ سجاؤ، خوشی کرو. میں نے کہا لیکن اگر کسی نے سجا لیا تو اس کے لیے باچے کھولنے کی اور آنکھیں نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ دیکھیں یہ پورا اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں کچھ گھر میں چراغا ہے، کچھ میں نہیں ہے. یہ مسکنسپشن بھی ذرا میں ان کا ابھی مسجد ہے، ورنہ دوسرا جملہ بولتا مگرمچھ کے آنسو والا جو پروپیگنڈا ہے، ذرا میں وہ بتاؤں آپ کو. چراغا نہیں کریں تو کیا گستاخ ہو جاتے ہیں؟ جھنڈا نہیں لگائیں تو کیا گستاخی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی. کس نے کہا آپ کو؟ آپ نے نیند نہیں کی، شوگر ہائی ہو گئی آپ کی. آپ نارمل کریں شوگر اپنی، تاکہ بات اگلے کی سمجھ میں آئے آپ کو. آپ بلڈ پریشر نارمل کریں اپنی، آپ سکون میں آئیں. آپ کو پتہ نہیں شاید گرمی میں آپ نے عود عطر لگا دیا، آپ کا دماغ تھوڑا موٹا ہو گیا. کہ لگے نہیں ہمیں گستاخ کہتے ہیں، ہم نے چراغا. میں نے کہا کون گستاخ کہتا ہے؟ نہ کریں چراغا. چراغا فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، نہ کرنے والا گناہگار نہیں. گناہگار تو درکنار، اس کو گھٹیا نظر سے بھی نہیں دیکھا جائے گا. دراصل آپ کی شوگر بڑھ گئی اور کیسے یقین دلائیں آپ کو؟ بات تو کر رہے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کو تنقید کیوں کرتے ہو؟ مسئلہ نہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ کرنے والوں کا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نہیں سمجھے میری اردو میں کیا بات کر رہا ہوں. میرے بچوں غور کرو دوستو، کئی گھر یہاں پر سجے نہیں سجے، مصروف تھے نہیں سجائے، نہیں یہ گھر میں نہیں سجائے ہیں بھی، بس نہیں سجایا. توجہ ہے؟ یہ ہمارے پیچھے میں ابھی آ رہا تھا، ایک بنگلہ سجا تھا، باقی کوئی بھی نہیں سجا. توجہ آپ کی؟ وہ نقشبندی بڈھا ایک فراڈی آتا ہے تو پھر تو گھر بھی چھستا ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے، پیچھے بنگلے ہیں، اس میں ایک بنگلہ میں بھی آ رہا تھا عشاء پڑھانے تو ایک سجا تھا اور 9-10 نہیں سجے. کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. توجہ ہے؟ کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے سجا لیا اس پر آنکھیں کیوں نکالی؟ ورنہ میں پوری تقریر کرتا، اگر ایسا اگر ہمارے نزدیک ضروری ہوتا تو میں تو لحاظ نہیں کرتا، میں تو تقریر کرتا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں سجایا نہ سجائے، کوئی گستاخ نہیں ہوتا، اس سے کوئی بے ادبی نہیں ہوتا. سن رہے ہو؟ اور کیسے یقین دلائیں؟ لیکن جو کر لیتا ہے اس پر جو تو آنکھ پھاڑتا، یہی وہابیت، یہی شقاوت، یہی بدبختی ہے. مسئلہ نہیں کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ اگر کوئی کر لے، نہ کرے کوئی ضروری نہیں ہے. اور کر لیا تو حضور سے عشق میں کیا ہے، ثواب تو پائے گا. تو بات کے رخ کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ جھنڈا نہیں لگانا نہ لگاؤ، لیکن میں نے کہا کپڑے سے اگر جھنڈا نکال دو گے تو پھر کیا بچے گا؟ غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے؟ تھوڑی اپنی مرضی کی بات بھی تو کریں گے نا. تمہارا اتنا لحاظ تو نہیں کریں گے کہ تم اتنے چیمپئن ہو. کچھ ہم اپنی بات بھی کریں گے کہ تم وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہو جہاں یہ بے ادبی کرنا چاہ رہا ہے. جھنڈا لگانا ضروری ہے. میں نے کہا کل میں ریلی نکالا، جھنڈا تھا ہی نہیں. میں نے نعمان سے کہا تو نے جھنڈا لیا ہی نہیں. وہ ایک بچہ تھا وہ لے جا رہا تھا، میں نے اس کو کہا ادھر لے آؤ جھنڈا. پھر وہ ختم نبوت کا جھنڈا تھا، میں نے کہا لے آؤ. اور آپ ہماری ریلی میں دیکھیں تو 1-2 جھنڈے تو چھوٹے بچوں نے پکڑے. تو جھنڈا کوئی ضروری ہوا؟ دیکھ لیے، اس سے ثبوت کل دیکھا نا. کل میں نے کہا کہ وہ مصروف تھے جی، باغم باغی میں تھے تو یاد ہی نہیں رہا. تو جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کو کوئی بھولتا ہے. تو جھنڈا ضروری نہیں تھا، ایک محبت کی علامت ہے، ایک محبت کا سمبل ہے. تو جس نے نہیں لگایا وہ بے ادب نہیں، لیکن جس نے لگایا تو اس پر آنکھیں کیوں پھاڑی؟ اس نے تجھے جلانے کے لیے نہیں لگایا تھا،
اس نے کہا میں تو منہ لگانے کے لائق نہیں تھا، موسیٰ اپنی امت کو کوہ طور پر لے جا رہے، خدا مان نہیں رہا، میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں اور خدا نے میری ایک نیکی کو 7 سے گناہ کر دیا، تو جس کے صدقے کر دیا، تو میں تو منہ لگانے کے لائق نہیں تھا، لیکن مجھے کیا پتا کہ میں اتنا بلند ہو گیا، اور جس کے صدقے ہوا وہ آمنہ کا لال ہے، میں نے تو اس ایک بھکاری اور ایک حقیر شخص نے اپنی خوشی کا اظہار جھنڈے سے کر دیا۔ وہ تو اس احساس سے کر رہا ہے کہ میں تو منہ لگانے لائق نہیں تھا۔ موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے گئے علیہ السلام کوہ طور پر، خدا نہیں مانا، فرما نہیں لکھوں گا اس کے لیے جو مصطفیٰ کے پیچھے چلیں گے۔ تو اب اندازہ لگائیے، تو جس نے چراغا کیا اس نے اس خوشی میں رکھا کہ منہ لگانے کے لائق جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اس احساس پر بھی تبلیغیوں کبھی اترنے کی کوشش کرو تو تمہیں پتا چلے نہ کرو کچھ بھی نہیں ہے، اور کرنے والا جو کر رہا ہے اس کے جذبات کو ذرا سمجھ لو۔ بات سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا یہ محبت کے سلسلے ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ اگر وہ حضور کی شان اور عظمت اور اس وجہ سے کہ میں تو منہ لگانے کے لائق نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ خدا مجھے بخش دے، لیکن اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا فضل کیا کہ اس نبی اعظم کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت میں آنے کی حضرت نوح اور موسیٰ نے خواہش کی تھی، واہ ہوں ٹکے گا نہیں، لیکن خدا نے فضل کیا کر دیا، اب کیا کر سکتا ہوں، اچھا وہ آ گئے ہیں، یار کچھ نہیں کر سکا، چلو گھر کو چراغا کرتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ یہ کسی کو تپانے کے لیے اب ہوا میں تیر آیا تو کیوں لے رہا ہے؟ یہ تو ایک عام سی بات تھی، کسی نے چراغا کیا ہے، آپ کیوں اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں؟ تو آپ کی گاڑی صرف جھوٹ پھیلانے پہ، انگوٹھا چوم دے، انگوٹھا نہیں چوما تو بے ادب کا۔ ہم نے کہا انگوٹھا نہ چومنے پر بے ادب نہیں کہا، جس نے چوما تو نے اس کو بدعتی کہا، اس لیے تیرے منہ پر تجھے ہم نے بے ادب کہا۔ نہ کرنے پر کچھ نہیں تھا، لیکن جس نے کیا اس کو منع کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ ممبر پر بیٹھ کر ان کا ملا صبح شام عورتوں کی باتیں کرتا ہے، نوجوان اس کو بڑا شیئر کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ممبر رسول پر عورتوں کی باتیں، 3 شادیاں کر لی، 4 کر لی، جانتے ہو ہجڑے کو آپ، 4 کر دی، 5 کر دی۔ میں نے کہا یہ بے شرمی تم کو گوارا ہے؟ نہیں گوارا ہے تو حضور کی شان، لیکن تیرے جیسے گز بھر کے شخص کی اعلیٰ حیثیت کیا ہے؟ ابے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، لیکن کان جدھر لگائی ہے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائی تیری۔ تو لہذا نوجوانوں اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، حبیب میرا حبیب موسیٰ میرا نبی اتنا اجنبی نہیں ہے، ان سے پوچھ، ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے سب کو۔ اور کیا لکھا ہوا یا اللہ وہ کیا کریں گے؟ اب سنو تقریر کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ فرمایا اس کی شان یہ لکھی ہے کہ یأمرہم بالمعروف، وہ معروف اور بھلائی اور اچھائی کا حکم دے گا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جس چیز کو اخلاق اور نظریے اور خدا کی مزاج کے خلاف پائے گا اس سے منع کرے گا۔ اور کیا کرے گا وہ جو آ رہا ہے؟ اب اللہ ایک ایک علام، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ، حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ تو بات حضرت موسیٰ سے ہو رہی ہے، حضور کی پیدائش سے 2000 2500 3000 سال پہلے، روایت کے اختلاف کے ساتھ۔ توجہ ہے، تھوڑا ایک رقت آپ محسوس کریں، وہ آئے نہیں ہیں، اللہ پہلے تذکرہ کر رہا ہے، اسی کو تو محبت کہتے ہیں، سامنے تو آ ہی گیا کہ وہ آیا نہیں، پہلے بتاتے وہ کون ہوگا، یہ شان ہم نے دی ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ وہ نیکیوں کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور آگے سنیے شان، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاک چیزوں کو حلال کرے گا۔ کس کو کہا حلال کرے گا؟ حضور کو۔ کس کو کہا حلال کرے گا؟ کس چیز کو حلال کرے گا؟ پاک چیزوں۔ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ بولو نا، کون کرے گا؟ تو ایتھارٹی ہے نا، اللہ کہہ رہا نا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاک چیزوں کو حلال کرے گا۔ وہ قتیل لکھ گیا جس کا نام محمد علی ہو، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ میں نے کہا جہاں تو نے رامائن پڑھا ہے، قرآن پڑھتا تو قرآن اس کے اختیار بتا رہا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا وہ لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو
خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا؟ کہا وہ تو اللہ نے کیا۔ میں نے کہا بات تو حضور کی کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ یحل اللہ لہم الطیبات ویحرمہم اللہ علیہم الخبائث، اللہ کا لفظ نہیں آیا، فرمایا ویحل لہم الطیب، یحل کا فاعل حضور ہیں، فرمایا وہ ہے جو حلال کرے گا لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو۔ تو کون حلال کر رہا ہے ادھر؟ تو بغیر اتھارٹی کے کوئی حلال کر سکتا ہے؟ کہتا وہ تو اللہ کر رہا ہے نا۔ تو میں نے کہا تیرے ذریعے کیوں نہیں کرا رہا؟ تیرے ذریعے تیری اوقات بتا رہا ہے، کرتا میں ہوں لیکن کراتا محبوب سے ہوں، حکم میرا ہوتا ہے، جاری اس سے کرواتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ایسا بستر لوٹا پھرتا رہے تے کو کوئی تھوکے بھی نہ، ابے تیرے سے کیوں نہیں جاری ہو رہا، ان سے کیوں جاری ہو رہا ہے؟ کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ اتنی شان تو رسول اللہ کی مان لے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ قرآن کہہ رہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہتے نہیں یہ نہ کہو حضور نے حلال کیا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، اگر حضور نے حلال کیا، حلت اور حرمت کی نسبت حضور کی طرف شرک کا شبہ پیدا کرتا تو یہ رب کی ذمہ داری تھی ایسا جملہ ہی نہ بولتا جس میں شرک کا شبہ آتا۔ تو زیادہ شانا نہ بن، جو کہا ہے وہ مان لے۔ رب نے کہا ہے میں حلال کرواؤں گا محبوب کے ہاتھوں سے، اور یہ تفصیل نہیں بتائی، ڈائریکٹ کہا وہ حلال کرتا ہے پاک چیزوں کو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے یہ کہہ دیا نا کہ حضور میرا محبوب پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ تو میں نے کہا حضور نے فلاں حلال کر دیا، حضور نے فلاں چیز کو حرام کر دیا، کہ لگے یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، حضور کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جب رب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حلال کر سکتا ہے تو میں نے اگر وہ شرک نہیں ہے، رب یہ کہے کہ میرا مصطفیٰ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام کرتا ہے، جب رب کہے تو یہ شرک نہیں، تو میں اگر یہ کہوں کہ حضور حرام و حلال کرنے پر قادر ہے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ اس کو آسانی سے آپ سمجھیے، جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ابرئ برأ یبرؤ کا معنی ہوتا ہے شفا دینا۔ کیا دینا؟ پوری دنیا سن رہی، لغت اٹھا لو، اگر غلط ہے تو مجھے بتا۔ فیروز اللغات اٹھا لو، مصباح اللغات اپنے گھر کی اٹھا لو، منجد اٹھا لو، دیکھو برا یبرؤ درا بے دربو سے ہے، یہ ابرئ یہاں واحد متکلم ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہہ رہا ہے کہ یہ شفا دیتا ہے، یہ شفا دیتا ہے۔ ابرئ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یہ شفا دیتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ شفا دیتا ہے، اور یہ جملہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ، بلکہ یہ نہیں کہا شفا دیتا ہے، بلکہ یہ جملہ کا ترجمہ یہ ہے ابرئ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، کیونکہ واحد متکلم ہے نا۔ ابرئ برآ، اس نے شفا دی، بریتا تو نے شفا دی، ابرئ میں نے شفا دی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ابرئ الْأَكْمَحَ، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میں شفا دیتا ہوں، غور کرنا، دماغ کھولنا، میں شفا دیتا ہوں ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو اس کو، آپ ہاتھ پھیرتے تو شفا آنکھ آ جاتی تھی۔ والابرص، کوڑ کا مرض، برس کے مریض کو میں شفا دیتا ہوں۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ نے، خدا نے ڈائریکٹ نقل کر دیا، ٹھیک ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ میں نے کہا اگر کوئی جملہ یہ کہے کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن خاص سے، یا اذن والا جملہ میں بعد میں کہتا ہوں، پہلی ادھر آ جائے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں شفا دیتا ہوں نابیناؤں کو اور میں شفا دیتا ہوں کوڑ کے مریضوں کو۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ تو اگر حضرت عیسیٰ کی بات میں سن کر قرآن سے یہ کہوں حضرت عیسیٰ شفا دیتے ہیں، اتنا کہوں، حضرت عیسیٰ کہہ لیں گے یہ شرک۔ میں نے کہا جب وہ خود کہیں کہ میں شفا دیتا ہوں تو شرک نہیں، اور میں نے کہا میں شفا لیتا ہوں تو شرک کیسے ہو گیا؟
نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں اندھوں کو، تو میں نے اس کے سن کر قرآن سے کہا کہ میں نبی سے شفا لیتا ہوں، کہ لیکن نبی سے شفا لینا شرک ہے، تو میں نے کہا نبی کا دینا جائز ہے؟ کنفیوز موٹی عقل سنو، اور ان کو کہہ رہا جب نبی کا یہ کہنا کہ میں شفا دیتا ہوں یہ شرک نہیں، ابے تو میرا پھر یہ کہنا کہ میں نبی سے شفا لیتا ہوں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ کہتے وہ تو باذن اللہ ہے نا، تو میں نے کہا ہم بھی تو باذن اللہ کی بات کرتے، لیکن تیرے ہاتھ پر کیوں نہیں دیتا؟ کہتے وہ تو اللہ نے شفا دی نا، نبی کے ذریعے دی، تو میں نے وہ تو اللہ نے شفا دی نا، تو میں نے کہا عیسیٰ کے ہاتھ سے دی، تیرے ہاتھ سے کیوں نہیں دی؟ یہ وہ مقام محبوبیت اور عطا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے اہل سنت و جماعت رکھتے ہیں کہ میں تو مالک کی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب یہاں پر سوال کرتے ہیں جی مالک کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بول سکتے؟ میں بڑے ادب سے کہتے مالک کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی پر بولنا شرک ہے۔ میں نے کہا مولانا بہت جذباتی ہو تم، فوراً نیچے اونچے پہلا نے ڈائری کی 5واں گیر، شرک، اسلام سے باہر۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ مالک اللہ ہے؟ کہنے کہ قرآن میں مالک یوم الدین۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مالک کی ایک قرات ہے ملک، اور ہم حرم شریف جاتے ہیں تو دروازے پہ دیکھتے ہیں ملک عبدالعزیز، باب ملک عبدالعزیز، باب ملک فہد۔ تو میں نے کہا وہ بادشاہوں کو مالک کہنے سے مولانا شرک نہیں ہوتا؟ یہ جملہ کہے گا تو حرم کا ویزا ہی نہیں لگے گا تیرا، لیکن ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں، توجہ ہے۔ تو یہ لفظ یعنی لفظوں، میں نے کہا لفظ ایک جیسے بولنے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی ایک نہ مانا جائے۔ اللہ کو جس معنی میں مالک مانا جاتا ہے اس معنی میں اگر کسی غیر کو مانا گیا تو شرک۔ صرف لفظ کہنے سے نہیں، تو بھی زندہ اللہ بھی زندہ، تو بھی دیکھتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے، تو بھی سنتا ہے اللہ بھی سنتا ہے، لفظ ایک جیسے ہیں لیکن شرک نہیں ہوتا۔ معنی الگ الگ ہے کہ اس کا سننا ذاتی ہے اور تیرا سننا اس کی عطا سے ہے۔ جلد بازی میں بول دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، اللہ ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے، تو جس کو ملک دے گا خدا اس کو ہم عاجز کہیں گے یا مالک کہیں گے؟ تو یہ دیکھو اب آپ ایک جذباتی بات کے اندر کتنے پھندے آپ کے گلے میں آ گئے، تو لہٰذا دیکھ کر بات کرنی چاہیے کہ ایک مسلمان جو بات کر رہا ہے اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ جلدی سے شرک کا فتویٰ جڑ دینا یہ انتہائی درجے کی بربریت ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 5ویں شان ہوئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آگے کی شان سنیے ذرا، آپ کا دل جھوم جائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا وَيَدَعُ، ہٹاتا ہے، عَنْهُمْ، ان سے، إِسْرَهُمْ، ان کا بوجھ، توجہ ہے، وہ ہٹائے گا۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اسر کہتے ہیں وزن کو، بھاری پن کو، مشکل کو۔ کہتے ہیں مشکل کا معنی، آپ یہ سر کا معنی مشکل کیسے کر لیا؟ میں نے کہا جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ میں نے تو ایک تعبیر پیش کی ہے کہ بھاری کو مشکل بھی کہتے ہیں، بھاری کو، ہاں، ایک بھاری پتھر رکھا، بڑے مشکل، نو مشکل کو شان، مشکل نہیں بولنا۔ تو اس نے کہا بھائی بھاری کو مشکل کہنے میں حرج کیا ہے؟ جو بھاری چیز ہوتی ہے، وزنی چیز، وہ مشکل ہوتی ہے نا بندے کے لیے، بولیے نا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، میرا وہ حبیب جو موسیٰ آئے گا جس کی اتباع کی میں تیری امت کو حکم دے رہا ہوں کہ اس کی اتباع کرو گے تو یہ اجر ملے گا۔ اس کی شانوں میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علی الخبائث۔ اور آگے کیا فرما؟ ویدع عنہم اسرہم، وہ ان سب کا بوجھ اتارے گا۔ میں نے کہا مولانا کیسے گزر جاتے ہیں اس آیت سے آپ؟ تم تو کہتے کچھ نہیں کر سکتا نبی، اور اللہ کہہ رہا ہے کر سکتا ہے۔ وَيَدَعُ، ہٹائے گا، عَنْهُمْ، ان سب سے، إِسْرَهُمْ، ان کی مشکل کو۔ کچھ مزہ آیا آپ کو؟ کچھ
کیونکہ آپ کے سر پر بال ہے ماشاءاللہ، آپ جلدی سمجھ جائیں گے. سمجھ میں آئی باتیں آپ کو؟ غور کر رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا یہ گنبد کی آواز ہے، تو نے سنی نہیں ہے ابھی تقریر کسی کی، یہ تو حبیبیہ والے نازک ہے تو بڑے لحاظ سے ہم چل رہے ہیں، ورنہ جس انداز میں تم ممبر پر، وہ دیکھو ممبر پہ بیٹھ کر جو چاہے بول رہا ہوتا ہے ان کا مقتدی ہضم کر جاتا ہے. اور ہمارا اتنا نازک ہے، کیونکہ ہمارا نازک اس لیے کہ شادی میں سب سے ملنا ہے، اس کو یہاں سے اٹھ کے صاحب برادری میں سب سے ملنا ہے، توجہ، شام کو سب سے ملنا ہے، دعوت میں سب سے ملنا ہے. تو کوئی کہے گا کرو یار کیا کہا شاہ صاحب نے، تو آگے سے بات کرنا کیا غلط کہا شاہ صاحب نے، اتنی ہمت تو کر، کیا غلط کہا. ابھی بلاتے معافی مانگ لیں گے. وہ قرآن سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے، دین سے بڑی امام ہے تو کیا ہوا، شریعت پہلی ہے. اگر شریعت کے خلاف بولا ہے تو آ جائیں گے، اور اگر شریعت کے موافق بولا ہے تو رشتے کے ناطے اوپر زیادہ وزن نہ لا، رشتہ اپنی جگہ پر. بات مولانا نے صحیح کی ہے، سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا احترام ہونا چاہیے. خاندان برادری کا احترام یہ تو ایمان میں داخل ہے، یہ تو اخلاق میں داخل ہے، اس سے نہیں بھاگنا. لیکن اگر وہ صرف کارڈ اٹھا کر برادری کا سر پر آئے نا تو اسے کہنا بیٹا شریعت پہلے، مولانا ہو یا تو ہو، بات غلط کی ہے تو وہ معافی مانگ لیں گے، اور بات اگر ٹھیک کی ہے تو پھر تایا کے بیٹا، ماموں کا بیٹا، اپنی برادری وہ ادھر رہا بستی کے شادی میں مل لی ہے، یہ کافی ہے. لیکن دین میں کوئی سمجھوتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ہے جانا، انہیں ہے مانا، نہ رکھا غیر. یہ ڈانٹ نہیں رہے کہ اصول بتا رہے ہیں، جو آپ کا دائرہ ہے آپ اس دائرے میں رہیں، اور جو شریعت کا دائرہ ہے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش. فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، آیت مکمل ہو رہی ہے، تقریبی مکمل، آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف، گھر میں جا کر دوبارہ پڑھنا. شان مصطفیٰ کو رب نے ایک ہی آیت میں، ایک سورت نہیں، ایک آیت میں 9 شان بیان فرمائے. اب دیکھیں جیسے جاؤ، حضرت موسیٰ کا مطالبہ تھا یا اللہ تو کر، فرما ٹھیک ہے اگر تو کہہ رہا ہے موسیٰ کروں گا، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ تیری امت کے لیے نہیں کروں گا اس کے لیے تیری امت کو کہے اس کی غلامی کا جھنڈا سنبھال لے اور اس کے جھنڈے کے نیچے آ جا، سب دے دوں گا. مولا وہ کون ہے جس کے جھنڈے میں آؤ؟ فرما وہ ہے جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، تورات و انجیل میں اس کا ذکر ہے، نیکی کو حکم دے گا، برائی سے بچائے گا، پاک چیزوں کو حلال کرے گا، ناپاک کو حرام کرے گا، اور تیری امت کی گردنوں پر جو بوجھ ہے اس کو وہ اتارے گا. آگے کیا کہا رب نے؟ اور کھول کے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمْ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. تیری امت کی گردنوں میں جو سخت احکام شریعت کا پھندا ڈلا ہوا ہے نا اس کو بھی وہی کھولے گا. یہ نہیں کہا یا اللہ میں بات تیرے سے کر رہا ہوں تو ادھر بات کر رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ میں تو کوہ طور پر تیرے سے بات کرنے آیا ہوں، یہ مشکل حل کر دے. فرما حل میں کروں گا، کرواؤں گا اس کے ہاتھ سے. بولو سو انما انا قاسم واللہ یؤتی، دیتا میں ہوں اور بانٹتا میرا مصطفیٰ ہے. دیکھو مفہوم پورا آ گیا اوپر سے. حضرت موسیٰ نے یہ سوال نہیں کیا مولا وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور میں تو مالک الملک ہے، تو قادر مطلق ہے، تو رب ہے، میں تیرے سے مانگ رہا ہوں. ملا یہی سکھاتا ڈائریکٹ جاؤ. حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ مولا میں تیرے سے کہہ مانگ رہا ہوں، اور تو کہہ رہا رک جا، وہ آئے گا وہ کر دے گا. بولو سبحان اللہ. حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. یہ گپ نہیں ہے امام احمد رضا نے کوئی ماری معاذ اللہ، یہ قرآن کا ترجمہ کیا جو آپ سن رہے ہیں. کامن سینس ہے نا. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے یا اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، وہ ابھی آئے بھی نہیں ہیں، اور تو قادر مطلق ہے، جو تو کہے گا وہ ہوگا. فرما وہ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، لیکن جاری اس کے ہاتھ پر کریں گے. اس میں مجبوری نہیں ہے، یہ محبوبی ہے. فرما بس پسند ہم نے یہ کیا ہے کہ بادشاہی ہماری ہوگی، چلائے گا ہمارا مصطفیٰ، دیں گے ہم اس کو، بانٹے گا وہ. اور بیٹا لیا بھی اسی سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے. تو فرما قاسم وہ ہے، دیں گے ہم اس کو، رب دے دے. فرما اس کو دیا اسے لے لو، مال ہمارا ہی ہے. اعلیٰ کیا کہتے ہیں رزق اس کا ہے، کھلاتے. یہ کیا بات ہے، اس کو بھی لے کر آ. رزق اس کا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. رب دینے والا ہے اور یہ بانٹنے والے ہیں. رب ہے معطی. کتنی کھری توحید، کتنی کھری اسلام،
کتنا کھرا قرآن کا پیغام. فرمایا رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، ڈسٹریبیوٹ یہ کرتے ہیں اور عطا وہ کرتا ہے. فرمایا رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. او بھائی رزق اس کا ہے لیکن کھلاتے یہ ہیں. پلیٹ لے کے تو ادھر ہی آنا پڑے گا، بولو سبحان اللہ. پیالہ لے کر ادھر ہی آنا پڑے گا. کہ رب کا رزق چاہیے، فرما ملے گا یہیں سے، کسی اور سے نہیں ملے گا. فرما رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. بولو سبحان اللہ. تو اس میں کسی کو پریشان کیمرے کے ذریعے بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضور کی مثال کوئی سیاسی لیڈر کی نہیں معاذ اللہ کہ آدھے مانے نہ مانے. ارے میرے بہن میرے بھائی، اب تیری داڑھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے نا. میں کسی اور کی شان تو نہیں کر رہا، تیرے نبی اور اپنے نبی ہی کی تو شان بیان کر رہا ہوں. فرمایا وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے گردنوں میں جو پھندا ہے اس کو کیا کرے گا؟ اتارے گا. آگے اللہ فرماتا، فرما موسیٰ سن لی ساری تعریف اس کی؟ یا اللہ سن لی، اب کیا کروں؟ فرما فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بول اپنی امت کو کہ اس سارے شانوں کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ. جس کا میلاد ہوا ہے نا، اس لیے تو کرتا نہیں، آیتیں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جس کی آنے کی خبر دی جا رہی یہی میلاد ہے. حضور آ رہے ہیں. اللہ فرما رہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں ان ساری شانوں کے ساتھ اس نبی پر. دے دوں گا موسیٰ، پھر آگے بس چھٹی نہیں، کہ اپنی امت کو آگے بھی بات ہے عَزَّرُوهُ، اس کی تعظیم کرے. پھر یا اللہ اب چلے جائے، فرمانی وَنَصَرُوهُ، بولو نا سبحان اللہ، اور اس کے مشن کی مدد کرے. اب چلے جائیں مولا، فرما وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر آئے اس قرآن کی طرف جو ہم نے اتارا. قرآن کو بعد میں ذکر کیا، رسول اللہ کو پہلے ذکر کیا. پتا چلا قرآن کی شفاعت اور ہدایت یہ موقوف ہے حضور کی محبت اور تعظیم کو قبول کرنے پر، اس لیے پہلے 9 شان حضور کی بیان کی. پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر وہ اس قرآن کے پیچھے چلے جو ہم اس پر اتاریں گے. موسیٰ یہ شانیں جس کی ہوں گی نا، اولئک هم المفلحون، وہی بندہ کامیاب ہوگا. وہی بندہ، بولیے وہی بندہ کامیاب ہوگا. یہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اب میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ آیت کے لیے آپ ضرور جائیں اور اس کتاب کا، قرآن کریم کی اس آیت سورۃ الاعراف کا آپ مطالعہ کریں. میں نے صرف آپ کے دماغ کو ایک رخ دیا ہے. اب ذرا آپ قرآن، آیت تو بعد میں پڑھیں گے، آپ تو قرآن ہی ہاتھ میں لیں گے تو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. آپ تو ہاتھ میں لیں گے ہی قرآن مجید کو تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. حضور سید عالم کی شان و عظمت کو قرآن کریم بڑا پڑا ہے. ایک آیت ہم پڑھتے ہیں آیت درود میں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، پڑھتے نا جی. آگے کیا؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ صرف ترجمے تک رکھے گئے. کبھی غور کیا یہ آیت کیوں اتری ہے؟ کیونکہ آیت کو بغیر سبب کے تو نہیں اترتی. سادہ سا معنی کیا ہے؟ توجہ کرنا اپنی آخرت اور قبر و حضور کی شان، کیونکہ میلاد کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ خود، اللہ، یہ نہیں فرما انہو، اپنا نام لیا ہے. یہ کلام کی ہیبت ہے، یہ اس حکم کی ہیبت دل پر آتی ہے کہ رب اپنے نام سے بات کرتا ہے. ان اللہ عز و جل، یعنی آپ دیکھیے لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے، رب کے ناموں میں سب سے بڑا نام، اس کا اسم صفاتی نام. یہ نام کی کتنے کمالات لکھے گئے. یوں بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے قرآن کا طرز ہے، انہو پیچھے بیان آ رہا ہے، پیچھے بیان آ رہا ہے، یا جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہوا وہ، الذی وہ، ارسل جس نے بھیجا، نام نہیں لیا اپنا، صرف اشارہ ہے. کس کو بھیجا؟ رسول کو. کہ وہ کون ہے؟ فرما رسول کو جان لے، اس کو جان لے گا تو. ہمارا نام اس لیے نہیں لیا کہ یہ ہماری ذات کا آئینہ ہے. دیکھو ہوا وہ،
یعنی اللہ نے اپنا نام نہیں لیا، اس میں ضمیر استعمال کی ہے. یہ بھی حضور کی اتھارٹی بیان ہو رہی ہے کہ بغیر مصطفیٰ کے نہیں ملتا میں، اور اس کے کمال کو قبول کیے بغیر مجھے تم پہچان بھی نہیں سکتے. حضور کا تعارف رہا، ہم جلدی سے پڑھیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. دیکھو نا کیا کہا، ہوا یہ بھی غائب، الذی یہ بھی غائب، ہوا وہ کون نہیں بتایا، الذی اس میں موصول واحد، وہ جو کون، ارسلہ وہ جو بھیجا رسول اس مصطفیٰ کو. یعنی حضور کی ذات کو واسطہ بنایا اپنے تعارف کا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ارسلہ، اللہ نے بھیجا، فرمایا هو الذی ارسلہ، اللہ وہی ہے کون جس نے اس مصطفیٰ کو بھیجا ہے. فرمایا اس کو دیکھ لو تو ہماری شانوں کو جان لو گے، اس کے کمالات تمہیں بتائیں گے کہ اس کا رب کیسی شان والا ہے. تو حضور کی محبت شرک کی طرف نہیں، خدا کی طرف لے جاتی ہے. حضور کی عظمت و شان شرک کی طرف نہیں کہ نماز میں معاذ اللہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے اور بیوی سے مجامعات کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، رسول اور نبی اور مرشد کا خیال آ جائے تو فاسد ہو جاتی ہے. العیاذ باللہ. پاگل، تمہیں تو پاگل خانے میں لے جانا چاہیے، تمہارے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے. یہ بڑے ذمہ دار عالم نے لکھا، جو میلاد کے منکرین ہیں ان کے باپ نے لکھا. یہ میں نے کہا یہاں تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یاد الہی کا راستہ ہی جو چلتا ہے وہ حضور کی ذات سے چلتا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے کہ هو الذی، آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو رب نے یہ نہیں کہا، رب نے فرمایا وہ ہے وہ کون جس نے بھیجا کس کو، کہا اس رسول کو. یعنی حضور کی شان سے رب کی طرف، رب کے تعارف کو پھیرا گیا. عربی زبان میں یہ عظمت و شان کا بہت بڑا حصہ ہے. اس سے علماء نے بڑے نکات لکھے اور قرآن کے ذریعے بندہ شوق میں مچل کر رہ گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا شان عطا فرمائی. شاید میری تقریر کے بعد وہ کہیں ارے مولانا صاحب یہ ساری شانیں تو اللہ ہی نے دی ہے. میں نے کہا مولانا بیان بھی اللہ ہی کر رہا ہے، تجھے بیان کر رہے ہو پتہ نہیں کیا گھبراہٹ ہے. میں نے کہا قدرت کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، تو یہ گھبراہٹ ہے کہ شاید میں حضور کی شان بیان کروں گا تو لوگ کہیں اللہ کو نہیں بھول جائیں گے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کو یاد رکھتا ہے وہی خدا کو یاد رکھتا ہے. تو زاویہ درست کرو. یہاں زاویہ درست نہیں ہے، توجہ ہے، زاویہ درست نہیں ہے. منزل ہے ایسٹ میں، زاویہ بن گیا ویسٹ کا، اب گھر کہاں ملے گا؟ بس ڈائریکشن ہی غلط پکڑی ہے آپ نے. جب منزل اور ڈائریکشن اور ڈیسٹینیشن کا زاویہ صحیح پتا چلے گا تو بہت جلدی بندہ منزل تک پہنچتا ہے. میرے دوستو اس بات کو ذرا دیکھیے آپ. اللہ فرماتا ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ. کاش مجمع ہو اس صحابت کو سمجھنے کا تو اس پر نکات. یعنی اللہ یہاں پر اس میں جلالت اپنا ذکر کرتا. ان اللہ، بے شک اللہ خود، قبلہ سنیے، وملائکتہ، اور اس کے اتنے فرشتے جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. 10,000 نہیں، تجھے کیسے پتا یہ 10,000؟ 10 لاکھ تجھے کس نے بتایا؟ تو کیسے حد بیان کر رہا ہے؟ 10 کروڑ تو کیسے بیان کر رہا ہے؟ 10 ارب تم کو کیسے پتا؟ وملائکتہ، یہ نہیں کہا گیا الف کا لگایا ہو 1,000 فرشتے. حدیثوں میں، بعض حدیثوں میں 1,000 70,000 کے عدد آتے ہیں، یہاں کوئی عدد نہیں ہے. فرما ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ خود اور اس کے سارے فرشتے، جس کو وہی جانتا ہے کہ کتنے ہوں گے، کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، محبوب پر سلام بھیجتے ہیں. سلام بغیر تعظیم کے ہوتا ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو تعظیم سے شرک ہو جاتا ہے. آپ جو سلام پڑھتے ہو تو پیچھے حضور کی محبت اس کو اٹھاتی ہے نا. آپ کو پاؤں دکھ رہے پھر بھی آپ کھڑے رہتے ہیں. جلدی یہ کاروبار پر جانا پھر بھی آپ، اس لیے میں دوستوں کو کہتا بھائی ایک شعر پڑھ لے، لوگوں کو جانا ہے، کیونکہ وہ چھوڑ کے اس لیے نہیں بھاگ رہا کہ حضور کا عشق اس کو جانے نہیں دے رہا. بولو. تو سلام کے پیچھے حضور کی یاد ہے، عشق ہے. تو بلا تشبیہ سنیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تھوڑی سی بات ہے ذرا دل کی سن لو. فرمایا بے شک اللہ خود. آیت یوں بھی ہو سکتی کہ ان ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے فرشتے میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. فرمایا میں خود.
آپ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ نہیں کہا میرے فرشتے شان بیان کرتے ہیں، فرمایا فرشتے بعد میں، پہلے میں خود، ان اللہ وملائکتہ، میں خود اور میرے اتنے فرشتے جن کی تعداد اور گنتی کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، کرتے کیا؟ یصلون علی النبی، میرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ آگے پھر ہم سے مخاطب ہوا رب، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شرط ہی ہے دو کام کرو بخش دوں گا، صلو علیہ، اس کی واہ واہ کرو، جس کی واہ واہ ہم کر رہے ہیں، صلو علیہ، آرڈر ہے، آرڈر، امر ہے، صلو، کیونکہ یہ ایمان والا کہا تو اپنا کہا، تو جب اپنے تو پھر حکم بھی دے رہا میرے ہونا، ہاں میرے ہونے کی دلیل یہ، میرے مخلص ہونے کی دلیل یہ، میرے وفادار ہونے کی دلیل یہ کہ میرے محبوب کی واہ واہ کرو۔ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا جو ہو جاتا ہے وہ حضور سے بھاگتا ہے، حضور کے پاس آنے سے کوئی بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے جو میرے پاس آتا ہے وہ میرے محبوب کی تعریف کر کے دلیل دے کہ وہ میرا ہی ہے۔ سمجھ میں آیا میلاد؟ یہ چراغے سمجھ میں آئے اس کی وجہ، اب سمجھ میں آیا وہ اسپریٹ، وہ روح، وہ انٹینشن جلوس کی، یہ چیزیں ہیں۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ رب کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ بولو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اے ایمان والو صلو علیہ، تعظیم کرو، سلام پیش کرو، محبت کرو میرے محبوب کی، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مکمل اس بات کی ضمانت دو کہ تمہاری آنکھیں میرے محبوب کے خلاف نہ جائیں۔ ایک معنی بیضاوی نے، ایک تو ہم یہ معنی یہ کرتے ہیں اکثر ہم کہ ان پر درود پڑھو اور سلام پڑھو، قاضی بیضاوی فرماتے ہیں اللہ ضمانت لے رہا ہے ناموس رسالت کی، فرمایا میرے بندو تمہاری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت میں نے دی، تمہارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت میں نے دی، تمہارے دماغوں میں عقل کی سلامتی میں نے دی، تمہارے سینوں میں جان میں نے ڈالی، مال میں نے دیا، علم میں نے دیا، تو یا اللہ کیا کریں اس کا؟ فرمایا ضمانت اب مجھے دو، وہ میری امانت ہے نا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اس بات کی ضمانت دو کہ تمہاری اس طاقتوں کا، یہ طاقتوں کا حملہ اس سے میرا محبوب محفوظ رہے گا۔ تمہاری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت میں نے دی ہے، کہا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، ضمانت دو یہ آنکھیں اس کے خلاف نہیں جائے گی۔ تمہارے بازوؤں کی طاقت میں نے دی ہے، سنو، کہا جی مولا، فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، ضمانت دو یہ طاقت اس کے خلاف نہیں جائے گی۔ فرمایا مال میں نے دیا ہے تمہیں، کہا، فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، ضمانت دو مجھے کہ تمہارا مال میرے محبوب کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا صابر بھائی؟ یا کیا نتیجہ نکلا؟ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، یہ آنکھیں بھی اس کے لیے، یہ بازو کی طاقت بھی اس کے لیے، یہ مال بھی اس کے لیے۔ فرمایا کیا کہا؟ فرمایا جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ کسی نے کہا یا اعلیٰ حضرت نے بات کہاں سے نکالی؟ میں نے کہا یسلموا تسلیما، جتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ میرے محبوب کے خلاف نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ فرما میرے محبوب کے لیے جائیں، اس کے مشن کے لیے جائیں، اس کی تعظیم کے لیے جائیں۔ ایک منٹ کی بات اور کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیرے اب بتاؤ بات بنتی کہ نہیں بنتی کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں؟ حضور آپ کی کیا شان بیان کریں؟ آپ کی شان ختم ہونے کے عیب سے ہی پاک ہے۔ ایک بات کرتے ہیں آگے دوسری آتی ہے، تو میرا امام قلم رکھ رہا ہے، کہتا ہے تیرے تو وصف، یا رسول اللہ آپ کی خوبیاں، تیرے تو وصف عیب تنائی، اس کو دو قسم سے، یعنی یا رسول اللہ آپ کی خوبیاں گنے جانے سے پاک ہے، کسی کی 10 تو 11 نہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کیا پتا اگلا ربیع الاول ملے نہ ملے، اللہ عافیت فرمائے اپنے محبوب کے صدقے، مل گیا تو حضور کے وسیلے سے اللہ کی عطا، حضور کا صدقہ بولو، اور نہیں ملا تو قبر میں بھی سینہ چوڑا رہے گا کہ جو ملا تو گج وج کے ذکر کیا، یا اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا جملہ کہہ رہے ہیں، تیرے تو وصف۔ اب آپ دیکھیں یہ بات درست ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و سنت ہے؟
قرآن و سنت سے ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے تو وصف یعنی تیری خوبیاں یا رسول اللہ، آپ کی خوبیاں عیب تنائی سے، حضرت عیب تنائی سے مراد کیا؟ گنے جانے کے عیب سے پاک ہے اور ختم. مثال کے طور کسی میں 10 ہے تو 11 نہیں، 11 ہے تو 12 نہیں، 12 ہے تو 13 نہیں. فرما میں کیا کہوں، ایک کہوں تو پھر ایک اور پھر اور. یہ قرآن بتاتا ہے. تو فرماتے ہیں میں کیا شان لکھوں آپ کی اور کیا کیا لکھوں، یہ تو شمار ہی سے باہر ہو رہی ہیں. تو فرمایا تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. اب اس کو یہی ذہن میں آ رہا ہے خدا سے ملا دیا، خدا سے ملا دیا، خدا سے ملا رہے ہیں، اللہ سے ملا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تیری جلن رہنی چاہیے تاکہ ہماری تقریریں چلتی رہیں، ورنہ وضاحتیں تو ساری میں کر چکا ہوں، ساری بات میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. اب آپ دیکھیے بات، یہ تو آیت کا مفہوم میں نے آپ کو بتا. اب کبھی بھی آیت درود امام صاحب پڑھیں، ہمارے قاری نظر صاحب پڑھیں، تو یہ ذہن میں گھومنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی تھی. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ آیت درود پڑھی گئی ہے درود پڑھو. حضور کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں رب خود یہ کہ ان اللہ، ہم خود، جو خود خدا کر لے تو حضرت اس میں کمی کیا ہے. حضور کو ہمارے سلام کی کوئی حاجت نہیں، وہ سلام ہمارے لیے ہے تاکہ حضور کو سلام کرے تو رب کا غضب ٹھنڈا ہو اور اس کی قدرت رحمت کی نظر سے دیکھ لے. توجہ ہے، مفہوم میں نے آپ کو بتایا. یہ آیت کیوں اتری آپ کو پتا ہے؟ جب حضور مدینے آئے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریف تشریف لائے تو وہ وہاں یہودی تھے. کیا تھے؟ ان کا بھی کام ایسی تھا، اتنا بڑھا دیا، اتنا گھٹا دیا، یہ کر دیا، لائٹ جلا لی، ہر چیز میں. جب نہ مانو تو 100 سوالات اور مان لو تو کوئی سوال. بولو سبحان اللہ. بالکل دیکھو ہر چیز ٹرانسفر ہو کر آتی ہے، وہ پرانا شک بھی ٹرانسفر ہو کر آتا ہے. اب سرکار دو عالم جب تشریف لائے کوئی سخت بات نہیں کر رہے، نہ ہو تو پھر دیکھیے. اور یہ ڈانٹ بھی نہیں رہے، اپنا مرض ٹھیک کرنا چاہیے. بیٹا تو نے 12 دن پوسٹیں چلائی ہے تو آج تو مجھے بولنے دے. ہاں، اور بات جذبات کی نہیں، نہ غصے کی ہے، بالکل نارمل ہے. دیکھیں بات اگر شریعت کے خلاف ہو تو کلپ کاٹ کے پوری وضاحت کرنا، آدھی بات نہیں کرنا. اور جس تناظر میں ہم کر رہے ہیں اور کلپ کاٹا تو پھر اگلا یہی باتیں تیرے بڑوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ ہم نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی ہے، وہ بات کی ہے جو ساری امت کرتی ہے. کیونکہ یہاں امام بننا اتھارٹی نہیں، اتھارٹی امت کے ساتھ جڑنا ہے. بڑی ڈگری، نسب، یہ پگڑی، یہ حجت نہیں. حجت یہ کہ یہ جو بات کر رہا ہے پچھلوں نے بھی وہی بات کی تھی، اگر کی تھی تو بچہ بھی کرے گا تو قبول کریں گے، اور نہیں کی تھی تو 40 دن بھی لگا کر آئے گا تو نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ تسلسل ہے امت کا. جب نبی پاک میرے بچوں، بزرگوں، دوستوں، بڑے بھائیوں مدینے آئے تو سرکار چاہتے یہ تھے کہ یہودی اپنے نبی کی اس بات کو یاد کر لیں جو ابھی گزر چکی ہے. 9 صفات گزری ہے نا، توجہ ہے آپ کی. تو یہ حضور چاہتے تھے کہ ان کو دوہرا دیا جائے. تو صحابہ جا کر حضور کی شان بیان کرتے تو پتہ ہی کیا کرتے تھے. جیسا ان کے صحبت میں بیٹھنے والے کچھ منافقین تھے جو نماز روزہ کلمہ تو پڑھتے تھے، وہ کہتے بس اللہ ملے، حضور سے کچھ نہیں. تو سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے ان کی باڈی لینگویج کو ذکر کیا ہے قرآن میں. وہ کہتے تھے یا اللہ ہمارے سے غلطیاں ہو گئی، بوڑھے ہو رہے ہیں، مرنے کے قریب ہیں، معاف کر دے. توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ، توبہ، شب توبہ، شب توبہ، شب توبہ، چلو ادھر 3 روزہ لگاؤ، اللہ معاف کر دے گا. تو رب نے فرما دیا جب معافی میرے سے مانگ رہے ہو تو پتا بھی میرے سے پوچھو نا، اپنی طرف سے بنا رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو تو کہ یا اللہ تو بتا تو کس طرح معاف کرتا ہے. تو سورۃ المنافقون 28واں پارہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. اللہ فرما رہا حبیب جب ان سے کہا جاتا ہے نا آؤ آؤ
رسول تمہیں اللہ سے بخشوا دے. بخشے گا خدا لیکن بولے گا یہ. رب مجبور نہیں ہے کہ یہ نہیں بولے گا تو رب قادر ہے بغیر ان کے بولے بھی بخش سکتا ہے. کہا پھر؟ لیکن میں نے کہا نہیں بخشتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس نے قانون یوں بنایا ہے. تو یہ ہمیشہ ڈیڑھ شانہ بننے میں کہ اللہ حضور کے بغیر نہیں بخش سکتا. میں نے کہا بخش سکتا ہے. کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا نہیں بخشتا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس نے قانون یہ بنا. اس سے پوچھ, اس نے قانون یہ بنایا ہے تو اپنا قانون کیوں نکال رہا ہے؟ اب دیکھو وہ سارے کہتے یا اللہ بوڑھے ہو رہے ہیں, مرنے کے قریب, بخش دے, استغفر اللہ. اب رب نے ان کو اس طریقہ کار بتایا. آپ کسی دفتر کے پاس جائے تو وہ طریقہ کار ہوتا ہے, رول ریگولیشن ہوتے ہیں. بھائی یہ فارم بھریں, اس طرح آئیں, اس کاؤنٹر پر آئیں, اس طرح. باہر چیخنے سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی لون مل جائے گا؟ اب یہ رو رہے تھے کہ یا اللہ بخش دے بخش دے بخش دے. جاگ رہے ہو, بخش دے بخش دے. رب نے فرمایا آؤ بخشتا ہوں, اس کا طریقہ بتاتا ہوں. تم کر نہیں پاؤ گے, جب کرو گے نہیں تو میں قادر ہوں گا لیکن میری قدرت کا اظہار نہیں ہوگا. اظہار جب ہوگا جب میرا مصطفیٰ دیکھے گا. تو جب میرا مصطفیٰ تمہیں پیار سے دیکھے گا نا تو میری رحمت خود مائل ہو جائے گی. قرآن سنیے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول تمہاری سفارش کر دے اللہ سے, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لَوَّ رُؤُوسَهُمْ, حبیب یہ تکبر میں اپنی گردن مار کر ہم نہیں جاتے. اللہ نے فرمایا اس لیے توبہ قبول بھی نہیں ہوتی. توبہ بولیے قبول بھی نہیں ہوتی. اور جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ حضور کے واسطے سے رب راضی ہو جاتا ہے لیکن رب مجبور نہیں, یہ محبوبی پیر بتا رہا ہوں, یہ ہر بات الٹا سمجھتا ہے. تو میں نے کہا جب ایک مومن جان لیتا ہے کہ رب کی رحمت حضور کے ذریعے ملتی ہے تو پھر رب اتنا دیتا ہے. فرما میرے محبوب کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا, اس کی مزار کو دیکھو, اس دیکھنے سے ہی بخش دوں گا. من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے مزار کو دیکھا خدا نے اس کو بخش دیا اور میری سفارش اس کے لیے واجب ہو گئی. تو جب یہودیوں کو حضور کی یہ شان بتائی گئی جو نو الذین یتبعون الرسول النبی, کہ آؤ یہ تو تمہارے بھلائی کے چاہنے والے, حریص علیکم بالمؤمنین, تو وہ گردن ہم نہیں آئیں گے. جیسا قرآن لَوَّ رُؤُوسَهُمْ, معنی دیکھیں اس کا قرآن لَوَّ رُؤُوسَهُمْ, مودودی کا ترجمہ اٹھا لیں چلے. لَوَّ رُؤُوسَهُمْ, وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے. توجہ ہے, تو حضور کے دل پہ دکھ ہوتا تھا کہ یا اللہ میں نہ ان سے پیسہ لے رہا ہوں, نہ مجھے ان سے جائیداد چاہیے, نہ میں ان کے قبیلے کا کوئی چیف بننا چاہتا ہوں. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اپنے نبی موسیٰ کا سبق یاد کر لو, میری جو شان ہے اس کو قبول کرو, اس لیے کہ اس کو قبول کیے بغیر موسیٰ بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. تو میں بغیر کسی ذاتی مقصد کے ان کی مغفرت کے لیے کرتا ہوں. اور آگے سے یہ ضد کرتے ہیں, باتیں بناتے ہیں, مجھ پر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں, گلیوں میں عجیب باتیں کرتے ہیں. تو سرکار بہت غمگین ہوئے. حضور توجہ ہے, حضور بہت غمگین ہوئے. غمگین اپنی ذات کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے, کہ بچا رہا ہوں اور وہ گر رہا ہے گڑھے میں, اور میں پکڑ رہا ہوں وہ گر رہا ہے. تو حضور غمگین ہو رہے ہیں اور وہ حضور کے ذکر کو نہیں کرتے, حضور کی شان بیان نہیں کرتے. تو رب نے تسلی دی, فرمایا حبیب ان کو نہ دیکھ, یہ تیری تعریف کیا کریں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ تیری شان بیان کرے. حبیب ہم خدا ہو کر خود اور ہمارے اتنے فرشتے جس کو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا تیری شان یصلون علی النبی, تیری تعظیم تیری توقیر, تجھے سلام پیش کرتے ہیں. وہی نبی محترم تشریف لائے جن کے لیے جگہ جگہ پر قرآن وہ مقام, وہ عظمت, وہ شان ذکر کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ. کیا کہا ورفعنا, بولنا کیا کہا ورفعنا. مولوی صاحب کے پاس جا کر اس آیت کا ترجمہ بولنا, مولانا ذرا اس کے صحیح مسلمان والا ترجمہ کرو, مسلمان والا ترجمہ کرو. دیکھو پوری دنیا دیکھ رہی, میں بڑے بڑے چیمپئن مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں. مسلمان والا ترجمہ کرنا, اپنے آپ کو سارے مولویوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ترجمہ کیا کریں گے؟ دیکھو پہلی بات تو میرے بچوں یہ ہے, یہ آیت میں جو ہے نا ورفعنا
ذکر کو چھوڑو، ورفعنا، ورفعنا لکا، ورفعنا، تین پارٹ ہیں شاید، ورفعنا لکا ذکرکا. سمجھے آپ کچھ؟ اتنی عربی گرامر یہاں ہی سیکھ لو، ایمان بھی بچے اور گرامر بھی بچے. دیکھیں تین پارٹ ہے، بلیک بورڈ سمجھ لیجئے میرے اسکول کے بچے جو بیٹھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کاف دو دفعہ آیا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، دو دفعہ کاف، یعنی دو دفعہ حضور کو خطاب کیا گیا ہے، دو دفعہ حضور کو. اب دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت یوں بھی بن سکتی تھی، لَكَ کو نکال دیں آپ، کیونکہ لکا کو اگر بیچ میں رکھیں گے تو مفہوم کیا بنے؟ ورفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے اونچا کیا، لکا تیرے لیے، تیرے واسطے، ذکر رکھا تیرے ذکر کو. اور اگر لکا کو ہٹا دیں تو معنی کیا ہوگا؟ ورفعنا ذکر رکھا، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو. اور ادھر کیا ہو رہا تھا؟ ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرے ذکر کو. اب آپ دیکھیں یہ لکا کے بغیر بھی آیت بن رہی تھی. قاضی بیضاوی نے کمال کی بات کی، مدرسوں میں پڑھتے تو بتاؤ نا لوگوں کو. آیت یوں بھی بنتی تھی، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو، تیری یاد کو. یہ کیا بیٹھ کے حضور کی نعتیں پڑھتے رہتے؟ ہم نے کہا اللہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند. لیکن یہ نہیں کہہ رہا، ذِكْرَكَ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ بولیے نا یار، لکا. تو ہو رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ سوال اٹھایا، ہمارے ان کے سب کے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر، اس کے کلام کی نزاکت، ان اہل عرب کے بول چال کے انداز کو. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ لکا نہ بھی ہوتا نا، لکا نہ بھی ہوتا تو معنی تو بن رہا تھا کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، لیکن اللہ کہتا نہ مانا. یہ لکا جو درمیان میں رکھا ہے، قاضی بیضاوی کہتے ہیں یہ مبالغے کے لیے رکھا ہے. فرمایا حبیب تیرے ذکر کو نہیں، تیرے ذکر کو گج وج کے بھر کے روشن کیا ہے ہم نے. یہ لکا مبالغے کے لیے ہے. لکا کس کے لیے ہے؟ مثلا اس کو اردو میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، کیونکہ قریب لا کر بڑی کتابوں کو، ایک شخص اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی عبد الرحمن صاحب تقریر کرنے آ رہے ہیں تو آپ جان گئے، لیکن اگر ان کا نام نہ لیا جائے اور ایک مبہم جملہ کہا جائے وہ آ رہے ہیں ایسی عظمت والے، تو آپ کی جستجو بڑھے گی. اور ایک دم ان کا نام لیا تو ان کی قدر بڑھ جائے گی. تو یہ لکا جو ہے یہ اجمال ہے اور ذکر کا توضیح ہے. تو توضیح سے پہلے اجمال مبالغے کو پیدا کرتا ہے. یعنی اہل عرب کسی کا اپنے محبوب کا ذکر تھوڑا موڑا نہیں، ہما وقت جوش و جذبے سے کرتے تھے. تو یہاں پر رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو خوب مبالغے سے، زیادتی سے، کثرت سے بلند کر دیا. پھر تو چراغے ہوں گے نا یار، پھر تو جھنڈے ہوں گے نا، کیونکہ کسی کا ذکر ہوا جھنڈا نہیں لگا. اب اللہ کہتا زیادتی کثرت، تو کثرت میں تو بندہ تعظیم کی ہر ٹپس کو ایڈ کرے گا. کسی نے کہا جو آپ نے فلاں لیڈر کا محفل کی تھی، جھنڈا نہیں لگایا تھا، ان کا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کی شان اور بڑی ہوئی ہے. کہا فرمائی یہ جو علامات ہیں نا ساری، یہ ذکر میں غلوف اور کثرت پیدا کرنے کے لیے ہے. تو میلاد یہی جو قرآن و سنت ہے، لیکن جلوس چراغا یہ اس غلوف کے لیے ہے، وہ کثرت کے لیے. اور رب کہتا ہے ذکر ایسا ویسا نہیں، لکا ذکر خوب 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 بلند کیا ہے. ساری رات گزر جائے گی تو تیرے تو وصف عیبیں تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. چلو تقریر ختم کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر پر. دل باغ باغ ہوا، ہونا چاہیے مومن کا. اب یہ دل کس لیے ہے؟ امام کہتا ہے اس دل کا کام ہے کہ یہ حضور کی یاد سے جگمگاتا رہے. کیونکہ دل جو ہے نا یہ مرکز محبت ہے، اور گردن جو ہے نا یہ مرکز وفاداری ہے. فرق سمجھو ذرا. گردن وفاداری کی علامت ہے اور دل عشق کی ہے. کمال کر دیا میرے امام کی ذہانت.
اور یہ بات جو میں نے کی امام سے سمجھ کر کی ہے، دل محبت کی علامت ہے۔ دل کس کی علامت ہے؟ محبت یہاں ہوتی، یہاں نہیں ہوتی۔ یہاں غرور ہوتا ہے، یہاں انانیت ہوتی ہے، یہاں عجب ہوتا ہے، عشق یہاں ہوتا ہے۔ محبت اور عشق اس کو کہتے ہیں جب آپ کو یہ لگے نا میں بچ جاؤں بھائی، میرا بھلا ہو، اس کا مطلب آپ کی عقل تیز ہے۔ اور جب یہ ہونا میں نہ رہوں میرا محبوب رہے، اس کا مطلب آپ کا عشق تیز ہے۔ عقل یہ سکھاتی ہے کہ تو بچ جائے، عشق یہ کہتی ہے محبوب پر نثار ہو جا۔ اس میں ایثار ہے، قربانی ہے، اور دونوں کے مرکز بھی الگ ہے۔ عقل یہاں ہے، عشق یہاں ہے، اس لیے ایمان کو یہاں نہیں رکھا، یہاں رکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے یہ بات بتاؤ، ماچس اگر کوئی جلائے، ماچس اگر کوئی جلائے، آپ اس پہ انگلی رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ یہ آپ کی عقل کا فیصلہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم تو پوری آگ میں چھلانگ مار لی، ماری نا۔ ادھر اقبال کہتا بے خطر، یعنی بغیر کسی ڈر کے، بے خطر کود پڑا۔ بے خطر مانے کوئی پرواہ نہیں کی، بے خطر مانے کوئی پرواہ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی۔ عقل تو دروازے پر کھڑی ہے کیا ہوگا، اور عشق نے کہا، محبوب نے کہا کود جاؤ۔ تو فرمایا جو عشق ہوتا ہے وہ قربان ہوتا ہے، اس میں ایثار ہے۔ تو عشق کا مرکز کیا ہے؟ دل۔ صحابہ کرام نے جان دی نا، عشق کا مرکز کیا ہے؟ دل، اور گردن علامت ہے وفاداری کی۔ امام دونوں کو جوڑ کر کہتا ہے ایک مومن کا دل ہے، کافر کا دل ہے۔ ایک مومن کی گردن ہے اور ایک کافر کی گردن ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں کافر کو تو نہیں، مومن کی بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے امام کہتا مومن کا دل کیا ہے؟ فرما دل ہے وہی دل، دل ہے وہی دل یا رسول اللہ جو تیری یاد سے معمور رہا، اے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ رب العالمین میلاد کی شب کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے، حضور کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کی اللہ رب العالمین جل والا توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے آپ حضرات نے وقت دیا، مقصد کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھا، بس دل کے اوپر جو میل چڑھ گیا تھا اس کو چھیل کر نکالنا تھا، اور بتانا تھا کہ تیرا اصل گھر کیا ہے، تیرا کام کیا ہے۔ یہ گردن جو ہر ایک کے آگے جھک رہی ہے، اس کو بتانا تھا کہ اس کا وقار کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اٹھان کیا ہے، وہ جناب رسول اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ تمام صفائی ہم نے قرآن کی آیتوں سے کی، رب کے کلام سے کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے دلوں کو آخری سانس تک، ہماری طبیعتوں کو آخری سانس تک رسول کریم کی کامل اتباع، شریعت کے احکام کی کامل اتباع، اور قیامت تک ہماری نسلوں کو حضور سید عالم کا سچا غلام متبع بنا اور توفیق عطا فرما۔ اور جو اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے، برملا گج وج کے اعلی اعلان کہنے کی توفیق دے، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائے، تمام مراکز اسلام کی مسجدوں مدارس کے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین پر اللہ خاص فضل و کرم فرمائے۔ آج ربیع الاول شریف کی مبارک رات، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر خاص فضل فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں پر خاص فضل فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی، اس کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما مولا، اس کے سبز ہلالی پرچم کو اس آزاد فضا کے اندر سربلند رکھ۔ اس ملک پاکستان کو پاکستان کی مقصدیت کی طرف جو لا رہے ہیں، جو دو قومی نظریہ ہے، نامور سے رسالت ہے، مسلمانوں کا وقار ہے، قرآن و سنت کی بالادستی، یا اللہ ان کو مزید جرت، ان کو مزید تائید عطا فرما۔ اور جو اس مبارک چمن سے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے یہ ملک جس دن پھل پھول گیا تو یقیناً ایک انقلابی تحریک چلے گی، تو باہر سے لوگوں کو گویا کہ امپورٹ کیا جاتا ہے، لاؤنچ کیا جاتا ہے، وزیروں کی صورت میں، دیگر صورتوں میں، جن کا مقصد پاکستان سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنا کام اپنے
فرما रवाओं और अपने आकाओं का जो उनके बड़े हैं गोरे, उनका कहकर फिर वो उसी वतन में भाग जाते हैं। मेरे दोस्तों दुआ करो अल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जिन शहीदों ने जिस मकसद के लिए इस मुल्क को लिया है, खुदा उसकी तकमील में हमें हिस्सा मिलाने की तौफीक दे। इस मुल्क की खराबी करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेस्त नाबूद करे। इसकी सलाह के लिए फिक्र की अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस लिबरलिज्म और एथिस्ट और मिर्जाइयत जो इस मुल्क के लिए जहर कातिल हैं, खुदा उनके नापाक फिक्र और गंदे इरादों से इस पाक सरजमीन को महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक हुक्मरान दे, हमारे हुक्मरानों के दिलों को खल्क़ खुदा के लिए नरम फरमाए, हमारे बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमाए, बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए। जो हमारी यूथ आगे आ रही है, ये जो बच्चे स्कूल के आ रहे हैं, कॉलेज के आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के आ रहे हैं, खूब पढ़िए, यूनिवर्सिटीज पढ़िए, कॉलेज पढ़िए, मदरसा पढ़िए, लेकिन एक मकसद से पढ़िए। मकसद यह है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तालीम हासिल करके हुजूर के दीन की सच्चाई को आम करूंगा और तालीम के जरिए अपने नबी पाक के मिशन को लेकर जाऊंगा, जो इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है। इंसानियत इससे सकती हुई इंसानियत को अगर अमन मिलेगा तो दामन मुस्तफ़ा में मिलेगा, शरीयत मुस्तफ़ा में मिलेगा। इस एम के साथ, इस मकसद के साथ मेरे बच्चों, जब आप स्कूल पढ़ेंगे, कॉलेज पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारे हाफजों को बढ़ा देगा, तुम्हारे सीनों को खोल देगा, रास्ते हमवार कर देगा। और मैं तो ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी खुशियां अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को दिखाए और जब तक हम जिंदा हैं हमें तुम्हारी खुशियां दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नुकसान से बचाए। तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुमने आगे इस्लाम की खिदमत करनी है। मेरे बच्चों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसे के जो बच्चे हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। हम अपनी जिंदगी का काम मुकम्मल कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आखिरी वक्त हमारा ईमान पर रखे, ये जिम्मेदारी आपकी है। कुरान की हिफाजत मेरे बच्चों आपने करना है। रसूलुल्लाह की इश्क और मोहब्बत और नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की जिम्मेदारी बेटा आप पर है। सहाबा का दिफा, अहले बैत से मोहब्बत, दीन, मस्जिद का वकार, ये आपने हुजूर की सीरत का सही पैगाम आपने ही आगे पहुंचाना है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने बेटा हिस्सा मिलाना है। तो आप हमारा यूथ हो, आप हमारा फ्यूचर हो, आप हमारा मुस्तकबिल हो। आप उम्र में कम हो लेकिन वकार में बहुत बुलंद हो। अपने आप को एतमाद के साथ रखो, ऐम के साथ रखो कि मैं मदीने से दूर हूं लेकिन मदीने वाले आका मुझसे दूर नहीं है। और इस एम के साथ मेरे बच्चों जिंदगी गुजारो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, सबके सामने ऐलान करो कि जैसे मेरे मुस्तफा ऐसा नहीं कोई। कायनात में इतना अजीम शख्सियत कोई नहीं आई, इतना बरगजीदा कोई नहीं आया, इतनी फजीलत वाला कोई नहीं आया। खुदा ने आप पर नबूवत को खत्म कर दिया। आप कयामत आएगी लेकिन कोई दूसरा नया नबी नहीं आएगा। कैसे आ सकता है जिनके मानने वालों में अबू बकर जैसा कद वाला हो, अली जैसी शान वाला हो, उमर उस्मान जैसे हो, शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम जैसे हो, गरीब नवाज दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे हो, अहमद रजा खान फादिल बरेलवी, इमाम अहमद रजा, इमाम रब्बानी हो। और बच्चों गौर करो, जिसकी उम्मत के लोग इतने कदावर, इल्म कमाल में इतने बुलंद है, तो आप जानते हो चांद को जो रोशनी मिलती है ये सूरज से मिलती है। तो हुजूर की उम्मत के चांद इतने रोशन है तो मेरे आका जिंदा है, उनका फैज आम है। बोलो उनका फैज। लिहाजा तालीम मुकम्मल हासिल करो लेकिन इस नियत से कि मैंने दीन इस्लाम की खिदमत करनी है। बोलो इंशाअल्लाह। मैंने कुरान और सुन्नत की तबलीग करनी है, उसकी हिफाजत करनी है। मैंने सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का प्रचार करना है। अगर कहीं मिसकंसेप्शन आ गई है तो अपने उलमा से मिलकर उस अंधेरे को दूर करना है और पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान की हिफाजत करना है। वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हम देखेंगे ये मुल्क जिस मकसद के लिए लिया गया है इंशाअल्लाह वो अपने मकसद को मुकम्मल अचीव करेगा और कर चुका है। 1974 7 सितंबर इसकी बहुत बड़ी दलील है। मेरे बेटों, पहले घर बनता है, फिर उसको डेकोरेट किया जाता है, उसको सजाया जाता है। वतन मिल गया है, अब सजाने का काम हमारा है। उन शहीदों ने जो अपनी मज़ारों में है उन्होंने हमें यह दिला दिया है, अब हमें सजाना है। किससे? कुरान की तिलावतों से, रसूलुल्लाह के निज़ाम से, रसूलुल्लाह की शरीयत से। अदालतों में भी कानून किसका होगा? कुरान का। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खुतबात है,
کہ پاکستان بنایا اس لیے ہے کہ اس میں قانون اللہ رسول اور خلفاء راشدین نے جو بیان کیا ہے قرآن و سنت کے قانون کا وہ ہوگا. اس میں گورے سے ڈیبیٹ نہیں لی جائے گی اور نہ ہم گورے کو کوئی گالی دے رہے ہیں. او وطن ہمارا ہے, ہم جانتے ہیں کیسا چلانا چاہیے, تجھ سے ڈیبیٹ لینے کی ضرورت کیا ہے. دعا کرو IMF, ورلڈ بینک اس لعنت سے اللہ اس ملک کو بری کر دے, اس قرضوں سے اللہ بری کر دے, ہمارے حکمرانوں کا جو جہنم ہے وہ بھر جائے. اربوں روپے اس کے کھا چکے ہیں, اربوں روپے کھا چکے ہیں. کل میرا FBR کے ایک بہت ریٹائر بڑے پوسٹ کے تھے, نام نہیں لیتا, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا شاہ صاحب صرف 5-6 بندوں سے اگر صحیح ٹیکس لے لیا جائے, توجہ ہے, تو جو ہماری اچیومنٹ ہے, جو ہمارا سالانہ خرچہ ہے جو ہم نکالتے ہیں, فرمائے تو 2 مضبوط لوگوں کے نام لیے, فرمایا ان سے اگر ٹیکس پورا لے لیا جائے, پورا بھی نہیں, اگر یہ 50-50 بھی دے دے تو ملک چل پڑے گا. لیکن حکمران ان سے لیتے نہیں, جو آتا ہے اس کو کھاتے ہیں, ان سے بھی پیسہ لے کر کھا جاتے ہیں, خزانوں میں کچھ نہیں آتا. لہذا میرے دوستو, سیاسی لوگوں سے دل نہیں لگانا, رسول اللہ کے نظام سے لگانا. بولو انشاءاللہ, اور دل سے کہنا کہ غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام. رسول مل کر کہیں رسول کے غلام, سارے بچے مل کر کہیں رسول کے غلام. غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ, زندگی فضول. اللہ ان بچوں کے والدین کو ان کی خوشیاں دکھائے. جتنے میرے بھائی آئے, تمام جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, ہماری مسجد کا چراغ ہے, اللہ روشن رکھے. تمام تحریکات جو صحیح سمت کی طرف ملک کو لے جانا چاہتی ہے اور دینی طور پر یا سیاسی طور پر, اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے. بارڈر پر ہمارے افواج موجود ہیں اور وہ ظلماً مار دیے جاتے ہیں, اللہ ان شہیدوں کے درجات بلند فرمائے. ہماری خارجہ پالیسی رکھنے والوں کو خدا عقل دے تاکہ قیمتی جوان, ایک ایک تصویر آتی خدا کی قسم, ان کی جوانی کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے. اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. افواج ہو یا سویلن ہو یا عام عوام, اللہ تمام کی جان و مال, عزت و آبرو کی رب کریم اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. حضور آ گئے ہیں, رحمت للعالمین آ گئے ہیں. بولو سبحان, رحمت للعالمین آ گئے ہیں. خدا ان کی رحمت کا حصہ امت کے ہر فرد کو جہاں پر بھی ہے اللہ رب العالمین عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 5:05 پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے صبح بہارا میں انشاءاللہ. 5:25 20 منٹ کا سرکار کے والدین اور شمائل کا ذکر ہوگا, اور 25 سے 5:30 تک سنتوں کا ٹائم ہوگا, اور انشاءاللہ 5:30 بجے نماز فجر ادا کی جائے گی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند,